سے بہتر قرآن، مشک و عنبر فرقان، ہے گواہ یہ سارا جہان، افضل اعلیٰ قرآن۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اس سورت کا نام سورہ جن ہے، اس میں جنوں کی تقریر ہے، اور اللہ تعالیٰ جنوں کی تقریر کے ذریعے انسانوں کو ہدایت دے رہے ہیں، اور جنوں کی تقریر کی وحی اللہ نے اپنے پیغمبر کی طرف کی کہ یہ جن آئے تھے، انہوں نے آپ کا قرآن سنا اور یہ ان کے جذبات تھے، اور وہ مومن بن کے مبلغ بن کے واپس گئے ہیں۔ آپ وادی نخلا میں صبح کی نماز سوز و گداز سے اونچی آواز میں صحابہ کرام کو پڑھا رہے تھے، تو وہ جن پہنچ گئے۔ پہلے تھوڑا سا تذکرہ اس کا 26ویں پارے میں آیا ہے، وہاں بازار خاص کا نام بتایا، مطلب وادی جو لمبی ساری ہوتی ہے نا، اس میں پھر جو بازار تھا، آپ تبلیغ کے لیے گئے ہوئے تھے، صبح کی نماز پڑھا رہے تھے، یہ دن پہنچے، انہوں نے خاموشی سے قرآن سنا اور ایمان لیا ہے، اور پھر جو انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، اس کو اللہ نے ذکر فرما دیا۔ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، جن کہہ رہے ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو کامیابی کا راہ دکھاتا ہے، اس پر ہم ایمان لائے ہیں، ہم اپنے رب کے ساتھ ہرگز کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ یہ پہلے ہی مسلمان، ابھی مسلمان ہیں، ابھی یہ توحید پر تقریر کر رہے ہیں۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، نہ اس کی بیوی ہے نہ بچے ہیں۔ ہم میں سے بے وقوف لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ پر کوئی باتیں کرتے ہیں، وہ غلط کرتے ہیں۔ ہمارا خیال تھا، وہ جن کہتے ہیں کہ جن اور انسان اللہ پر جھوٹ نہیں بولیں گے، لیکن اب پتہ چلا یہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ ہم آسمان پر جایا کرتے تھے، وہاں سے باتیں سن کے فرشتوں کی، کاہنوں کو بتاتے، کاہنوں کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتے۔ اب ہمارا جانا وہاں بند ہو گیا، ہم وہاں نہیں جا سکتے۔ یہ نہیں معلوم کہ اللہ نے ہمارے ساتھ اس بندش میں بھلائی کا ارادہ کیا ہے یا کچھ اور ارادہ، برائی کا ارادہ کیا ہے۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، ہم میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، کچھ برے لوگ بھی ہیں، لیکن یاد رکھیے ہم اللہ تعالیٰ کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے۔ وہ ہمیں پکڑنا چاہیں تو ہم کہیں چھپ جائیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ ہدایت کی چیز ہے، ایمان لائے ہیں، جو بھی ایمان لائے گا وہ ہمیشہ کے لیے نقصان سے محفوظ ہو جائے گا۔
یہ جنوں کی تقریر کا خلاصہ ہے۔ دوسری وحی یہ ہے، اب جنوں کی تقریر مکمل کی، اس کی چند نکتے بتا دیے۔ اس کے بعد وَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، کہا کہ مارو مہنگائی کے بھنے ہوئے ہو، اگر تم اصول شریعت پر چل پڑے تو ہم تمہارے قحط کو دور کر دیں گے۔ وافر پانی آئے گا، وافر مقدار میں غلے ہوگیں گے، عیش کرو گے۔ لیکن جو اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرے گا اس کو سخت سزا دیں گے۔ تیسری وحی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجد اللہ کی ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو ملا کر خدائی درجہ دے کر کبھی نہ پکارنا، مشرک ہو جاؤ گے۔ چوتھی وحی وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ، جب ہمارا بندہ کھڑا ہوتا ہے، بندے سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کو پکارتے ہیں تو لوگ حلقے بنا کر آپ کے سامنے کوئی سننے کے لیے آتے ہیں کہ کچھ شور مچا کر اس مجلس کو خراب کرنے کے لیے آتے ہیں، اور بھاگ بھاگ کیا جاتا ہے۔ پانچویں وحی میرے محبوب، میں میری طرف سے آپ یاد کرنے کل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، اے میرے محبوب آپ یہ اعلان کریں میں اپنے رب سے ہی دعا مانگوں گا، اپنے رب سے کسی کو شریک نہیں کرنا۔ دوسرا اعلانیہ کر دے کہ میں اپنے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں، اور نفع نقصان اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ قل انی، تیسرا اعلانیہ کر دے انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ، مجھے اگر اللہ تعالیٰ پکڑنا چاہے تو مجھے پناہ کوئی بھی نہیں دے سکتا، اور نہ مجھے کوئی جائے پناہ مل سکتی ہے۔ یہ اللہ کا پیغمبر کر رہے ہیں، یہی باتیں ہمارے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے اعلان کروائے جو پاک صاف ستھرے موحد۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلے گا۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ، عالم الغیب صرف اللہ ہے، اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا مگر جس سے راضی ہو جاتا ہے اس کو کچھ علم دے دیتا ہے، کلی علم تو کسی کو نہیں دیا۔ یا ایھا المزمل، وہی پہلی آئی، جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل شکل میں آئے، غار ہرا سے نکلنے، غار ہرا ہے نا جہاں سے پہلے گئے، تو آپ اس کو دیکھ کر سلام اپنی شکل میں دیکھنا بڑا مشکل ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں ان کے 600 پر ہیں، 2 پر کھولے تو زمین آسمان کا خراب کر دیں، اتنا بڑا ہے، لیکن وہ انسان کی شکل میں اکثر آتے ہیں، بس کبھی کسی کو نظر نہیں آتے تھے، کبھی انسان کی شکل میں آتے، آپ کو بھی 1-2 دفعہ بس اصلی شکل میں ملے ہیں۔ تو بہت پریشان تھے، کبھی تاری سردی لگ گئی، پسینے نکل رہے ہیں، کبھی سردی لگ رہی ہے، کبھی ویسے، تو گھر آئے چادر اوڑھ کے بیٹھ گئے، ذرا آرام کریں، وہی آ گئی قم اللیل الا قلیلا نصفہ، کپڑے اوڑھ کے لیٹنے والوں ہم نے تو آپ کو آخری پیغمبر بنا دیا ہے، آپ اٹھیں عبادت کریں، رات کو بھی عبادت کریں، آدھی رات یا اس سے کم یا زیادہ، لیکن قرآن ترتیل کے ساتھ پڑھتے رہا کریں، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، یہ رات کو اٹھ کر قرآن پڑھنا ہے تو بھاری،
لیکن نفس کو کچلنے کا یہ بہترین طریقہ ہے رات کو عبادت کرنے کا، تاکہ اگر نفس کنٹرول میں آ جائے تو پھر آدمی اپنے مقصد کی طرف چل پڑتا ہے۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو، مشرق مغرب شمال جنوب سب طرفوں کا مالک اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور سننے والوں تم بھی اپنا کارساز اپنے اللہ کو بناؤ۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، آپ کے خلاف باتیں کریں گے اور آپ صبر کرنا ہو۔ وَاحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، حجر صبر جمیل تو سنتے ہی رہتے ہیں، یہ حجر جمیل بھی ہے، حجر جمیل کریں یعنی ان سے منقطع بھی ہو جائیں اور ان کی طرف مائل بھی رہیں، یہ نہیں کہ بالکل ختم پیچھے ڈال دیا دیکھا ہی نہیں۔ وہ آپ کے خلاف باتیں کریں گے، بے شک آپ ان سے ہٹ جائیں، لیکن آپ کا دل رہے ان کی طرف، تاکہ کب موقع ملے پھر ان کو دعوت دو تو وہ سمجھ لیں۔ نفرت نہ ہو آپ کے دل میں، ان کی محبت ہو، دل میں شوق ہو کہ کسی وقت یہ ہدایت میں آئی جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں یعنی صرف کٹ آف کر کے کوئی کمال نہیں ہے، آپ کا میلان بھی رہے اور آپ کا مقصد جو تبلیغ والا ہے وہ بھی پورا ہوتا رہے، ایسا آپ حجر جمیل کریں۔ ایک دن آئے گا پہاڑ کانپ اٹھیں گے، زمین کانپ جائے گی اور پہاڑ ریتلے ڈھیر کی طرح بھور بھرے ہو جائیں گے، جس طرح ریت خود گرتی رہتی ہے، اتنے بڑے پہاڑ کثیر میں مہیل بن جائیں گے۔ شروع میں حکم تھا کہ آدھی رات یا اس سے بھی زیادہ یا 2/3 رات عبادت کریں، سال کے بعد حکم آیا آپ تمہاری مرضی بھی چھوڑتے ہیں، آدھی رات عبادت کرو، تھوڑی کرو، زیادہ کرو، اب تمہاری جو اصلاح کرنی تھی ماشاءاللہ ہو گئی ہے، اب تم ویسے اپنے شوق سے باہیں ساری رات کرو، ہماری طرف سے آپ کو پابندی ہوئی نہیں۔ تمہارے اندر بیمار بھی ہوتے ہیں، مجاہد بھی ہوتے ہیں، کاروبار والے بھی ہوتے ہیں، سب کے لیے ایک حکم تو بڑی ان کے لیے مشکل ہے، اس واسطے ہم ان کو اختیار دیتے ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، احکام تمہیں دیتے ہیں، ان پر عمل کرو کامیاب ہو جاؤ گے۔ نماز پڑھنا ایک، زکوٰۃ ادا کرنا 2، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو قرض کہا، اللہ کو قرض دینا 3، جو کچھ بھی آگے بھیجو گے خیر سے اس کا بدلہ اس سے بہتر اور زیادہ پاؤ گے۔ اور آخری بات واستغفر اللہ صورت کی، استغفار بہت مانگا کرو، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے مہربان ہیں۔ یا ایھا المدثر قم، پھر وہی بات، اے کمبل اوڑھ کے سونے والے، اس وقت پہلی وہی اٹھیں، لوگوں کو خبردار کریں، آپ کو وہی خبردار کرنے والا ہوگا، وہ آپ کی طرف تو وہی آئے گی، آپ نے اٹھ کے ان کے بازو پکڑ کے ان لوگوں کو اٹھانا ہے، متنبہ کرنا ہے، اللہ کی بڑائی کریں، اللہ کی بڑائی بیان کریں، اور وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے حقیقی کپڑے لباس جو اوپر اوڑھا ہوا ہے اور یا پہنا ہوا ہے، اور ایک اندر تقویٰ کا لباس ہوتا ہے، ان سب کو پاکیزگی کا صاف ستھرا تقویٰ اور صاف ستھرے کپڑے ہونے چاہیے، بت پرستی کی گندگی سے دور رہنا، اور زیادہ لینے کے لیے کسی کو دینا ہی نہیں ہے۔ بعض دفعہ کہتے ہیں اس کو دے چل وہ بھی ہمیں دے گا، بڑھا کے دے گا، دو بس دو ختم، یہ پھر تو قرض بن جاتا ہے، جس طرح شادی میں، اسی واسطے کہتے ہیں شادی میں جوتا وغیرہ نہیں، اس واسطے وہ تو قرض ہے، وہ ادا کرنا چاہے وہ لیتے نہیں، ہم میں شادی کروں گا 10 سال کے بعد کروں، اس میں دینا ہے، آپ ہی نہیں دینا، تو اس طرح کی بات ہو جاتی ہے۔ صبر کیجیے۔ اچھا جناب، ایک دشمن اسلام ولید بن مغیرہ کے بارے میں
تفسیر تو نہیں ہو سکتی اس کی. اس نے جو کہا انہ فکر وقدر وقتل کیف قدر، متاثر ہو گیا تھا قرآن سن کے، مائل ہو گیا تھا ایمان لانے کے لیے. تو بعد پھر ان خبیثوں کے پاس گئے، جب ہم نے کہا تو قریب ہو گیا تو ہم چندہ کرتے تھے پیسے تھے. وہ سب سے امیر وہ تھا، اس کو شرم دلا رہے ہیں. تو جا کے نبی علیہ السلام محمد کے پاس گیا، میرے گھر بھوکا ہو گیا، تیرے پاس پیسے نہیں رہی، ہم چندہ کر کے تیرے دیتے. انہوں نے کہا یار میں کیا کروں، تم جادوگر کہتے ہو، تو یہ جادو میں جانتا ہوں، یہ جادوگر نہیں ہے، یہ جادو نہیں ہے. تم شاعر کہتے ہو، میں شاعر جانتا ہوں، یہ شاعر نہیں ہے. تم کاہن کہتے ہو، میں جانتا ہوں کاہن بھی نہیں ہے. اور تم مجنون کہتے ہو، کسی کو ہٹے مار دیں، یہ کسی نے گلا دبا دیں، یہ کی کرتے وہ کچھ بتاؤ تو صحیح، تم یہ کچھ بھی نہیں ہے. پھر اس کی مخالفت کرتے ان کو. انہوں نے جب یہ بات کہی نا، غیرت دلائی، پھر ٹھیک کیا. بھائی میں مجھے چندہ کر کے دو، میں تو لوگوں کو دیتا ہوں. تو چل تو ہی بتا کیا کہیں ہم، یہ تو ساری باتیں ہماری رد کر دی. اب جب اس کو ذرا عزت دی نا، اچھا چل میں سوچتا ہوں اللہ تعالیٰ نے تیرا زبردست لفظ بھیجا. اس نے سوچا وہ مارا جائے، اس نے کیسے سوچا، خدا اس پر خدا لعنت کرے، اس نے سوچا کہ کیا سوچا. اس نے دیکھا، تیوڑی جڑائی، منہ بنایا، پیچھے ہٹا، تکبر کیا اور کہا انہی میں سے ایک بات کہتے ہیں یہ جادو ہے. کیونکہ جادو ہے تو نہیں جادو، لیکن جادو والا اثر ہوتا ہے اس میں. اس سے جادو کا اثر ہو جاتا ہے، اس کی قرآن کا، اس کی باتوں کا بھی اثر ہو جاتا ہے. ہم کہیں گے یہ جادو کا ہے. فرمایا اچھا ہم تجھے جہنم میں ڈھونڈیں گے. سوسلی سکر وما ادراک ما سکر، ہم کو پتہ ہی کیا ہے وہ سکر جہنم جو ہے وہ ہڈی پسری کچھ بھی نہیں چھوڑے گی. لواحۃ للبشر، جلسا کے جلا کے رکھ دے، وہ بنے گا بھی نہیں بندہ. اس میں 19 داروغے ہیں، 19 داروغے ہیں. ایک نے کہا یار میں بڑا تگڑا ہوں، کہیں اتنے کو تو میں قابو کر لوں گا، تو 17 کو تو باقی 2 کو کم قابو ہوا. میں وہ تم اس کو قابو کر لو گے، وہ تو تمہیں رتی لگی ہے. چلو 9 بندے نہیں، 9 سردار ہیں، ان کے نیچے فوج بھی ہے اور فوج بھی. نہ بھی ہو تو ایک فرشتہ یوں کرے تو ہر شے تباہ کر دے، تو اس کا کیا بگاڑ سکتے ہیں. اگر آخر میں ایک بات کر کے اس کو، جو جہنم میں ہوں گے نا لوگ، ان کا رابطہ ہوگا جنتیوں کے ساتھ. جنت والے اوپر ہوں گے، جہنم والے نیچے ہوں گے. لیکن دیکھیں نا ابھی یہاں بیٹھ کر سعودی عرب آپ کا رابطہ ہو سکتا ہے، امریکہ ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جنتیوں اور دوستوں کا بھی رابطہ کر دیں. ادھر بھی تو موبائل پہ دیکھتے ہیں، تصویر نظر آ جاتی ہے، وہ ہم بھی دیکھیں گے لیکن موبائل کے ذریعے نہیں، براہ راست نہیں. پوچھیں گے ان سے ما سلککم فی سقر، یا ہمارا تمہیں جہنم میں کون سی شے لائی، کیوں آ گئے ہو، کیا کرتے رہے. انہوں نے جو جواب دیا اسی پر ہم نے غور کرنا ہے، وہ ہمارے اندر تو نہیں، اگر ہیں تو اسے نکلنا ہے. قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. کوئی نمازی ہو نمازی بن جاؤ. ولم نک نطعم المسکین، ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وہ مالداروں غریبوں کو کھانا کھلایا گیا. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، جب اسلام کے ایمان والوں کے خلاف لوگ مجلس بنا کر باتیں کرتے تھے، ہم بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں. لوگوں جو دین کے خلاف ہے، دینداروں کے خلاف، کسی مجلس میں بیٹھا ہو، اس میں
اس مجلس میں یا تو اس مجلس کو ختم کر دو یا خود اٹھ کے چلے جاؤ۔ اور ہم قیامت کو نہیں مانتے تھے، تیاری اس واسطے نہیں تھی، یہاں تک کہ ہمارے پر موت آ گئی۔ اب ہمارے جو سفارشی تھے جن کا ہمیں بھروسہ تھا، ان کی سفارش بھی کوئی نفع نہیں دیں گے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ ہمارا حال یہ تھا جہاں تذکرہ ہوتا اسلام کا، ہم وہاں سے ایسے بھاگتے جیسے گدھا شیر کو دیکھ کر بھاگتا ہے، کأنہم حمر مستنفرۃ فرت من قسورۃ۔ یہ ہمارا حال تھا جس کی وجہ سے ہم جہنم میں آ چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں بتا دی، اب ہم نے ان سے بچنا ہے۔ جو نہیں کرنے کی ان کو نہیں کرنا، جو کرنی تھی نہیں کی ان کو ہم بھی کریں۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ۔ اللہ نے قیامت کے وقوع کے لیے قسم ہو اٹھا کر کہا قیامت ضرور قائم ہوگی۔ ہم تو ہڈیاں انسان کی جو بکھری ہوئی گلی سڑی ہوں گی ان کو جمع کریں گے۔ ہم اس بات پر بھی قدرت رکھتے ہیں کہ ان کے یہ پورے بھی اسی طرح بنا دیں جس طرح پہلے بنے ہوئے تھے۔ جب موت کا وقت آتا ہے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، جب آنکھیں پتھرا جائیں گی، چاند اور سورج بے نور ہو جائیں گے اور ان کو اکٹھا کر کے پھینک دیا جائے گا۔ انسان کہے گا کہاں بھاگ کے جاؤں، کہاں جاؤں، کہاں ہمارا ٹھکانہ ہے۔ اب اس کو پتہ چل جائے گا جو اس نے پہلے بھیجا تھا جو پیچھے چھوڑا ہے۔ اب سمجھ آ گئی لیکن فائدہ کوئی نہیں، وہاں بہت سے عذر پیش کرے گا، قبول نہیں ہوں گے۔ اس واسطے ابھی سے عذر پیش کرو تو ادھر سے، اب تو ادھر سے آواز آ رہی ہے درخواست پیش کرو قبول کر دیں گے، درخواست پیش کرو قبول کر دیں گے، تم توبہ کرو ہم قبول کر لیں گے۔ پھر یہاں سے جائے گی وہاں آواز، جب یا اللہ معاف کر دے یا میں دنیا میں بھیج دے، پھر نہیں سنے گا۔ ایک صروفیہ برا تقل، بھاگ جاؤ پر دفع ہو جاؤ، اس سے بات بھی رکھا۔ اللہ یہ حال ہو گیا۔ اللہ قرآن پاک کی حفظ کا ایک بہترین اور نرالا طریقہ ہم رکھتے ہیں زبان کے ساتھ، پھر ہمارے دل و دماغ میں جاتا ہے، حافظ بنتے ہیں۔ نبی علیہ السلام پہلے آپ اللہ تعالیٰ ان کو آپ یاد کرا دیتے، بعد میں پڑھتے، زبان پہ بعد میں لاتے، پہلے ان کو یاد ہو جاتا۔ ہوا یہ کہ جب جبرائیل علیہ السلام قرآن سناتے تو آپ ساتھ ساتھ پڑھنے لگ پڑتے تاکہ زبان پہ چڑھ جائے، یاد ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کے آداب میں یہ نہیں ہے، ایک پڑھ رہا ہو دوسرا سنے آرام سے، آپ تو زبان کو حرکت بھی نہ دیں۔ جب قرآن ہم پڑھ رہے ہوں، اللہ نے جبرائیل کے پڑھنے کو اپنا پڑھنا قرار دیا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے جب ہم پڑھ رہے ہیں تو آپ زبان کو حرکت بھی نہ دیں۔ تو دوسری بات یہ ہے، باقی آپ کو جو ڈر ہے کہ کہیں بھول نہ جائے، لفظ رہ جائیں، فرمایا ہم یاد کرا دیں۔ جب جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو جائیں گے، آپ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ اٹکیں گے بھی نہیں، سیدھا پڑھ لیں گے۔ آپ ہم یاد ثم ان علینا بیانا، پھر اس کا مطلب مفہوم بھی ہم سمجھائیں گے۔ قرآن بھی سیکھا جاتا ہے، عربی زبان ہے، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آپ کو سکھائیں گے اس کا مطلب کیا ہے۔ صحابہ کرام بھی عربی زبان والے تھے، وہ بھی قرآن کو سیکھتے تھے، مطلب مفہوم سیکھتے ہیں۔ تو ہمیں بھی سیکھنا چاہیے، صرف انگریزی پڑھ کے، جغرافیہ پڑھ کے، انجینئر ڈاکٹری پڑھ کے ہم ذرا تفسیر لکھتے
کدھر سے لکھتے ہیں؟ علماء کی اردو والی جو تفسیریں پڑھی ہیں نا وہ ترجمہ دیکھ کے علماء آگے پیچھے کرتے تفسیر یہ پتہ نہیں عربی کا سیغہ کا پتہ نہیں کیا ہے، مطلب اس کا کیا ہے۔ موت کا ذرا تھوڑا سا تذکرہ کیا اللہ نے، مرے گا بھی۔ قیل من راک، جب موت گلے تک پہنچ جائے گی، اذا بلغت التراقی، جب گلے تک پہنچے گی، روح کہتے ہیں پاؤں سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، پہلے یہ میت جاتے ہیں پاؤں پرو 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 نیچے رات جیسا مرد مردہ ہوتا جاتا ہے، وہ آخر کار یہاں سے روح باہر کی سارا بڑے بڑے ٹیکے لگوا لیے، بڑے بڑے دم کروا لیے، سر ہو گیا اب وقت وقت طلوع دیکھا، وقت غروب دیکھا، اب فکر آخرت ہے، دنیا کو خوب دیکھا، یہ اپنی ذہن کر۔ لیکن یہ وہ نہیں کہہ رہا ہوتا، یہ ہمیں چاہیے یہ کریں۔ اس وقت کو تو ہوش نہیں جو آخر میں، اس کو اتنا ہوش نہیں کہ میں اپنی آنکھیں بند کر لوں یا اپنے پاؤں اکٹھے کر لوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اوپر بندہ ہوگا اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کی پاؤں کو سیدھا کر کے باندھ دیں، اور اس کی آنکھیں کھلی ہیں تو بند کر دیں، اس کا منہ کھلا ہے تو نیچے سے ٹاکی لگا کے بند کر دیں۔ اب اس کا یہ ساری چیزیں نرم ہیں، ٹھیک ہو جائے گی، نظر بند ہو جائے گی، منہ بند ہو جائے گا، بعد میں کچھ دیر کے بعد بے شک کھولے گی نہیں کھلے گی، اسی طرح رہے گی۔ اگر تم نے نہیں کہ جہاں یوں کھلی تھی تو روح نکل گئی تو پھر تم ٹل لگا لو، یہ تم بند ہی نہیں کر سکتے، نہ وہ بند کر سکتا ہے نہ تم کر سکتے ہو، اور اسی طرح رہے گی۔ پھر لوگ بعد نہیں بند کر سکتے تو بعد میں اس پر کپاس کو منہ رکھی ہوتی ہے تاکہ منہ کھولا ہوا ہے گندا نہ لگے، تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اور ہمیں انہی سے بعد میں مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ جو منہ بند نہیں کر سکتا، آنکھیں بند نہیں کر سکتا، ٹانگیں سیدھی نہیں کر سکتا، پھر کہتے ہیں یہ ہمارے کام کر دیتا ہے، ہمارے کام کر دیتا ہے، یا کروا دیتا ہے، یا کر دیتا ہے، یا کروا دیتا ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسَاقُ، یہ سر پنڈی کے ساتھ پنڈی باندھ دی جائے گی، اس وقت جانا ہوگا۔ رشتہ دار زارو قطار رو رہے ہوں گے، بیوی رو رہی ہے، بچے رو رہے ہیں، والدین رو رہے ہیں، دوست احباب رو رہے ہیں، اس کو پرواہ نہیں، وہ تو کہیں اور جا چکا ہے۔ اللہ فلا صدق ولا صلى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ انسان کی ابتدا بتائی، وہ بھی آخر بتائی تھی نا ادھر اس صورت میں، اب یہاں سے جا رہا ہے، اب جب آیا ہے تو کیسے آیا ہے، اس کی ابتدا کیا ہے؟ فرمایا یہ کوئی شے قابل ذکر نہ، چیز ہی نہیں تو ذکر کیسے ہو، یا جس سے بنا ہے وہ ایسی چیز ہے، وہ لوگ شرماتے ہیں کہ نطفے کا نام کیسے لیں، یہ تو دوسری زبان میں نطفہ کر رہے ہیں، اور اپنی زبان میں تو اس کا نام لینا بھی بڑا شرم آتی ہے، لیکن ہم نے اس نطفے کو اپنی کرم نوازی سے سمیع بصیر بنا دیا، وہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، چل بھی رہا ہے، پھر بھی رہا ہے، سوچ بھی رہا ہے، سارا کچھ ہم نے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے سمیع بصیر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمیں اس نطفے سے پیدا شدہ انسان کو بھی سمیع بصیر بنایا، لیکن فرق ہے ہمارا سننا محدود، ہمارا دیکھنا محدود، اللہ کا سننا لامحدود، تو اللہ کا دیکھنا بھی لامحدود ہے، یہ فرق ہے۔ نہیں کہ ہم بھی سمیع بصیر ہیں تو اللہ تعالیٰ سمیع بصیر ہے، شریف ہے، یہ فرق ہے۔ کافروں کے لیے ہم نے زنجیر اور توق تیار کر رکھے ہیں، اور جو ان میں سے ایمان پر ہوگا اس کو ہم مشروبات پلائیں گے، ان کی کچھ صفات بتائیں گے، وہ وعدہ پورا کرتے ہیں، ان کو قیامت کا دھڑکا لگا رہتا ہے، غریبوں کو کھلاتے ہیں، یتیموں کو، قیدیوں کو چھڑاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تم سے ہم
بدلے کی بھی کوئی امید نہیں رکھتے. تم سے شکریہ ہم جو ہماری ذمہ داری شکریہ کرو, لیکن ہم نہیں کہتے کہ تم شکر کرو. بس ہم نے اللہ کے لیے سب کچھ کر دیا. ہمیں تو اس دن کا ڈر ہے جس دن جو چہرے بگڑ جائیں گے, تیوریاں چڑھ جائیں گی, منہ بنے ہوئے ہوں گے, تو اس دن اللہ تعالیٰ ہمیں ٹھیک رکھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو ٹھیک رکھیں گے, ان کے چہرے نہیں بدلیں گے, بگڑیں گے نہیں, کم ترین نہیں ہوں گے, ان کے اوپر تر و تازگی ہوگی اور خوشی ہوگی. یہ خوش ہوں گے, چمک دمائے, اور ان کو شاہی تختوں پر تکیہ لگانے کی گنجائش دیں گے. میوے ہوں گے جو چاہیں گے, سونے چاندی کے برتن میں ان کو کھانے ملیں گے, اور مشروبات, خلوان, خوبصورت بچے جو ہمیشہ ایسے رہیں گے وہ پیش کر رہے ہوں گے. اور وہ بچے ہی سے اور جو تمہاری خدمت کے لیے جب ان کو دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا یہ بکھرے ہوئے موتی ہیں, اتنے خوبصورت, اتنے خوبصورت. اور بچوں کو دیکھتا رہ جائے, اتنے خوبصورت. بچوں کے ہاتھ سے چیز لے کر لینا بڑا مزہ آتا ہے. اپنے گھر چھوٹے چھوٹے بچے روٹی لاؤ, برتن لاؤ, اتنا خوش ہوتا ہے. اس واسطے اللہ نے فرمایا ہم نے بچے تمہاری خدمت کے لیے تاکہ تم خوش رہو, خوش رہو. اور فرمایا یہ تو بچوں کی بات کی جو تمہاری خدمت کے لیے. وہاں جب تم ادھر ادھر نظر کریں گے تمہیں ایک بہت بڑی حکومت نظر آئے گی اور نعمتوں کے انبار نظر آئیں گے. کپڑے ان کے ریشمی ہوں گے, پتلے ریشم پائیں یا موٹے ریشم پائیں. یہاں مردوں کے لیے جائز نہیں ریشم, وہاں فرمائے مرد بھی پہنے, جس رنگ میں چاہے پہنے. اور ان کو یہاں زیور پہنا مردوں کے لیے جائز نہیں, عورتوں کے لیے اچھے کپڑے پہنے, سفید ریشم پہنے. یہ جو ہے مردوں کو خوش کرنے کے لیے تاکہ وہ شودے سارا دن کے کام کے اٹھے ہوئے مصیبت میں مارے ہوئے تھکے آتے ہیں, آگے دیکھیں چاندنی ہو جائے, خوش بیٹھی ہیں, السلام علیکم آگے استقبال کرتی ہیں, ان کی تھکاوٹ ختم. یہ اللہ نے بنایا ہے. یہ گئی جو دفتر میں جائے گی وہ اس سے استقبال کرے گی, روٹی کھلائے گی, اس کی عزت کرے گی. ہو گیا اتنے میں تھکی ہوئی ہوں, اور تو جا روٹی لا تو کھا, میں نے لا برتن بھی خود دو. یوں کریں گے. جو جس کا کام ہے خدمت کرنا, کہ خاوند کی خدمت کرنی ہے, وہ پہلے تیاری کر کے رکھیے. آتے ہی مشروب گرم پلانا ہے, ٹھنڈا پلانا ہے, موسم کے لحاظ سے ہر شے تیار ہے. اور ہنس کے مسکرا کے اس کی طرف دیکھتی ہے, دل باغ باغ ہو گیا. ہنس تکی ماندی ایسا نہیں کر سکتی. وہ گپ شپ لگا, یہ ادھر کرسی پہ بیٹھ کر اس کے ساتھ ادھر ایسے ان کے ساتھ اس پر بن ٹھن کی جاتی ہے, سرخیاں لگا ادھر طرف, تمہارا کیا کام ہے سرخیاں لگانے. تو وہاں گپ شپ حسوس رہتے ہیں, وہ ان کے ساتھ حسوس کے آ گئی. اب خامن ویسے ہی ہمارا خدمت آ گئے. قرآن ہم نے نازل کیا ہے, تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے. اس کو لو, صبح شام پڑھو, اس کے احکام لو, عمل کرو. تم دنیا کے اوپر ریچھ گئے ہو, آخرت کو تم چھوڑ بیٹھے ہو, یہ تمہاری غلطی ہے. ہم نے تو تمہیں پیدا بھی کیا, نحن خلقناکم وشددنا اسرہم, ہم نے تمہیں پیدا کیا اور ہم نے تمہارے جوڑ بھی ہم نے مضبوط کیے, تمہارے تسمے بھی ہم نے مضبوط کیے. کوئی چیز, کسی چیز کا تسمہ اگر ڈھیلا ہو گیا تو تمہاری آنکھ قابو میں نہیں آئے گی, تمہاری انگلیاں قابو میں نہیں آئیں گی, تمہارا پخانا نکلے گا تم قابو نہیں کر سکو گے, پیشاب نکلے گا قابو نہیں کر سکو گے. یہ تسمے جب ڈھیلے ہو جائیں گے تب ہوتا ہے. ہم نے مضبوط کیا ہے, کوئی پرواہ نہیں. تمہیں شکر نہیں کرنا آتا. وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا, اللہ تعالیٰ نے 4-5 قسمیں اٹھا کر فرمایا, او نافرمانو, اللہ کا عذاب واقع ہونے والا ہے. جب ستارے بے نور ہو جائیں گے, جب آسمان پھٹ جائے گا,
پہاڑ اڑا دیے جائیں گے. یہ منظر تھوڑا سا بیان کر دیا. یہ چیزیں بڑی مضبوط جو کبھی ستارے کو بھی دے گا کالا ہوا یا نہیں, اور میں بے نور کر دیں گے. کوئی شے سورج بے نور ہو جائے گا, چاند بے نور. تھوڑی سی دیر پر اگر کچھ حصہ اس کا گرہن لگتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کیا کبھی دن رات. علم نہلک الاولین, اور اکڑنے والوں تمہیں پتہ نہیں تم سے پہلے بھی لوگ بڑے اکڑ خان ہیں, ہم نے انہیں ہلاک کر کے رکھ دیا. پھر ان کے بعد تمہیں لائیں. تمہیں حیا کرنا چاہیے, اس سے فائدہ حاصل ہو. وہ اکڑے تھے دنیا میں ہلاک ہو گئے, تم تو نہ اکڑو. اور کیوں اکڑنے کا مقصد کیا ہے؟ تم تو ایک ذلیل پانی سے پیدا ہوتے ہو. تمہیں اب کم از کم اتنا ہی سوچ لو کہ ہماری پیدائش کس سے ہوئی, تمہاری اکڑ ساری وہیں ختم ہو جائے. ہم تو اس سے پیدا ہو گئے. اکڑ کے کیا مطلب؟ ہم نے زمین کو بنایا, اور یہ زمین کافی ہے زندوں اور مردوں کے لیے. جتنے بھی لوگ آ جائیں گے یہ زمین کم نہیں ہوگی. جتنے مردے ہو جائیں گے زمین کم نہیں ہوگی. کوئی چیز بھی کم نہیں, پانی بھی کم, کوئی شے نہیں کم ہوگی. یہ عذاب کے طور پر اللہ تعالیٰ کم کر دے کسی چیز کو, الگ بات ہے. جب پانی گھٹ استعمال کرو پانی گھٹتا جاتا ہے. تمہارے گھٹ استعمال کرنے سے وہ بچتا نہیں ہے, وہ تو جائے گا ہی ویسے. اللہ نہ پیدا کرے تو پھر ہم جتنا استعمال کرو کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, فضول تو خرچے سے منع فرمایا. پانی کو, جب پانی کوئی بھی چیز ہو اس کو فضول نہیں خرچ کرنا, اللہ کی بڑی نعمت ہے. پانی جب پیاس لگے نہ ہو تو پھر قدر آتی ہے. اللہ بادشاہ سے پوچھا تو بڑا ہو, اگر تجھے پیاس لگ جائے پانی ہو پھر وہی نہ دے. آدھی حکومت لے کے ایک گلاس پانی کا دے دے, پھر دے دوں گا اور کیا کروں, پیاس میں مروں گا. اچھا جب پانی کا وہ قطرہ جو تو نے گلاس پی لیا تو اگر وہ پانی تیرے اندر بند ہو جائے, پیشاب نہ آئے تو پھر کیا کرے گا؟ پھر دوسری آدھی بھی دے دو نا. فرمایا اپنی حکومت کا اندازہ لگا لیا, یہ قطرے کی قیمت بھی نہیں بنتی. اور جہاں جائے گا جہنم, یہ اتنے بڑے انگارے ہوں گے جیسے ایک بڑا کوٹھا ہوتا ہے. کوٹھے جتنا ایک انگارہ, اور لگاتار گر رہے ہیں جس طرح اونٹ. لوگ مسالے فرمائے کوٹھے کی طرح ہوں گے. کل کسر کأنہ جمالۃ صفر, وہ کوٹھے جتنے انگارے ہوں گے اور قطار کے ساتھ یوں آ رہے ہوں گے جیسا کہ اونٹ قطار میں آتے ہیں. دیکھیں اونٹ کی قطار ایک کے پیچھے جا رہے ہیں, 100 اونٹ کا گردہ نہیں ہوتے. لگاتار گرائے گی. کن پہ گرائے گی؟ وہ جہنم کو اپنے انگارے جہنمیوں انسانوں پر گرے گی. تو سب بول نہیں سکیں گے, ادھر پیش کریں گے قبول نہیں ہوگا. یا اللہ کوئی بچے گا بھی؟ فرمایا ہاں, ان المتقین فی ظلال وعیون, تم تقوی اختیار کر لو, ہم رحمت کے سائے دیں گے, ہم تمہیں سدود اور شہد کی نہریں بہا کے چشمے دیں گے, ہم تمہیں تمہاری چاہت کے مطابق اور اس میں پڑھ کر پھل پھول دیں گے, کہیں گے کھاؤ مزے کرو. اما یتساءلون, آگے پھر تکلیف تھی اس کو چھوڑ دیا اس واسطے کی مزہ پھر ان پر خراب ہو جائے. اما یتساءلون عن النبأ العظیم, آپ سے پوچھتے ہیں بڑی خبر کے بارے, قیامت کے بارے میں, اختلاف کرنا ہوگی نہیں ہوگی. اور فرمایا چھوڑو ان باتوں کے, ذرا جو کچھ تمہیں اس وقت ملا اس کی طرف نہیں دیکھی. الم نجعل الارض مہادا, کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا, پہاڑوں کو میخیں بنایا, تمہارے جوڑے بنائے, تمہارے لیے آرام کے لیے نیند بنائی, تمہارے لیے لباس کے لیے رات بنائی, تمہارے لیے معاش کے لیے دن بنائے. ہم نے اوپر 7 آسمان بنائے, اس پہ سورج اور چاند چمکتے ہوئے رکھے, اور اوپر سے ہم بارش برساتے ہیں, نیچے سے باغ اور گلے نکلتے ہیں جس کو تم کھاتے ہو. جس خدا کی یہ قدرت ہے وہ قیامت قائم نہیں کر دے گا.
یہ نعمتیں بھی ہیں اور دلائل بھی ہیں. جہنم کان سادا، جب سور میں ٹھوکا جائے گا تم فوج در فوج آؤ گے، اٹھ کے آؤ گے، اور جہنم تمہاری گھات میں بیٹھی ہوگی سرکش. لوگوں کے لیے ٹھکانہ ہے، اس میں قرآن ہا قرآن بے شمار زمانے ہمیشہ کے لیے وہاں رہیں گے. وہاں کبھی ان کو ٹھنڈی چیز پینے کو نہیں ملے گی، گرم پانی پیپ ہوگا، یہ جہنم میں کو ملیں گے. کبھی وہ جہاں تو سادہ پانی بھی نہیں وہاں ملے گا، گرم آرام سے صرف درمیانہ ہو نہیں، وہ ابلتا ہوا فرمایا ایسا ابلے گا جیسے ہانڈیا میں ابل رہا ہوتا، ایسا پانی ملے گا. پیاس زوروں پہ ہوگی، وہ پینا پڑے گا، تو وہ بھی پانی نہیں ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ پیپ ہوگی. اچھا جی، ان للمتقین مفازا حدائق. لیکن یہی ہے، اب قیامت کی باتیں آتی رہیں گی. قیامت میں طبقے ہیں، ان کا ذکر کرنے کے بعد پہلے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، قیامت کی برپا ہونے کا، پھر مجھے مومنین کا اور ان کی نعمتوں کا، اب متقین کا ذکر ہے. فرمایا ان کے لیے باغ، ان کے لیے کامیابی ہے، باغ ہوں گے، انگور ہوں گے، قوائب اترابا، قوائب اترابا، ہم عمر نوخیز لڑکیاں اس کی ان کی بیویاں ہوں گی، ان کے سینے ابھی نکل رہے ہوں گے، اور جناب چھلکتے ہوئے ساغر ہوں گے پینے کے لیے. کوئی وہاں لفظ نہیں ہوگا، کہیں جھوٹ نہیں ہوگا. اور فرمایا جائے گا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں عطا دی جا رہی ہے، رب السماوات والارض کی طرف سے آئے گا. والنازعات غرقا والناشطات نشطا. موت سب کو ایک جیسے نہیں آتی. فرمایا کافروں، بدماشوں، گنڈوں کی جب روح نکالنے کے لیے، منافقوں کی روح نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو روح جو ہے چھپتی ہے، نکلتی نہیں. فرشتے ان کی رگوں کو توڑ توڑ کے روح کو باہر نکالتے ہیں. بس والناشطات نشطا. ان کو خوش قسمت ایسے ہوتے ہیں، ان کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے گوندے ہوئے آٹے سے بال نکالنے پر وہی کوئی. اور پھر ان کی روحیں لے کر یہ تیرتے ہوئے جہاں پہنچانی ہے، ان کی جنت میں علیین میں روح پہنچائیں گے، اور ان کی سجین میں روح پہنچائیں گے. اللہ تعالیٰ کا حدیث موسیٰ علیہ السلام کی بات بھی کبھی سنی ہے، ویسے قرآن میں آ گیا کہیں تک. فرمایا ہم نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو جب مقدس وادی طوا میں تھے، تفسیر پہلے گزر گئی ہے، جاؤ فرعون کے پاس، وہ بڑا سرکش ہے، اس کو کہو تجھے پاک ہونے کی کوئی ترغیب ہے تو ہم راستہ بتا دیتے ہیں، نہیں تو پھر تیری مرضی، جا جہنم. گئے ان کے پاس، اس نے جھٹلا دیا، نہیں مانا، جہنم میں چلا گیا. اس وقت بھی جہنم میں گھومنا جا رہا ہے. فحشر فنادى فقال مجھے کسی اور رب کی طرف دعوت دے، میں خود رب العالیٰ. فرمایا فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولیٰ، اللہ نے اس کو پکڑا، دنیا اور آخرت میں عذاب میں مبتلا ہو گیا. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بنا. تم بڑے، تمہارا پیدا کرنا کر اتنا بڑا آسمان، اس کی موٹائی اتنی، گہرائی اتنی، اس کی چوڑائی اتنی، اس کو پیدا کرنا آسان ہے، یہ تمہیں پیدا کرنا مشکل ہے. اتنی بڑی زمین، اس کی کھیتیاں، اس کی چراگاہیں، یہ سب ہم نے پیدا کیے ہیں، تو انسان کو بھی ہم پیدا کر دیں گے. بڑی آفت آئے گی، انسان کو سب کچھ یاد آ جائے گا جو کیا کر چکا ہے. جہنم قریب آئے گی. اب کامیاب انسان اور ناکام انسان کی تھوڑی سی بات کریں آگے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے دنیا میں سرکشی کی، دنیا کی زندگی کو فارغ نہیں
پڑھ لوں گا، اتنے دکان نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ تیری دکان ہی نہیں رہے گی، یا دکان رہے گی تو ہی نہیں رہے گا سرے سے۔ دیکھتا نہیں، کوئی ہمارا ساتھی بھی تھا اس دکان دوسرے میں بیٹھتا تھا، وہ چلا گیا، اب میری باری بھی آ جائے، مجھے دکان کیوں روک رہی ہے؟ تو اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ کی آواز آئی، میں دکان کو سجائے بیٹھا ہوں، کاٹ جاتے دنیا کو ترجیح دیتا ہے، فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دے دے دنیا کو ترجیح، اتنا دنیا نہیں رہے گی، آگے جہنم میں چلے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا، نفس کہتا ہے گائے گائے ہوئے ان کو بھوگتا کہ جا تمہارا تو پھر پڑی جاتے ہیں، یہ کہتا ہے نہیں، اب اللہ کا حکم آ گیا ہے، میں وہ مانوں گا، کہا جاتے ہیں تو جانے دے، اور بھیج دے گا اللہ، یا یہی انتظار کریں گے، یا ہو سکتا ہے یہی تیرے ساتھ آ جائیں، کہتے ہیں ہم بھی پھر نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر سودا دیں گے، اللہ تعالیٰ مان۔ اس طرح ڈاکٹر رہتا بھی وہ مرموز ہے، وہ مریض جو ہے تو کیا ہوا، شفا دینا والا اللہ ہے، تیرے ہاتھ میں تھوڑی ہے۔ اذان ہو گئی، چلو بھائی مریض ہو، تم بھی نماز پڑھو، میں پڑھ کے پھر آگے بڑھا دے، ایسا تھا، ایماندار ایسے کرتے، جو وجہ نہیں جو تمہاری چلا جائے گا دوسرے کے پاس تو میرے پیسے رہ جائیں گے۔ ادھر کہتا ہے میں خدمت پہ بیٹھا ہوں، تو جب فیس لیتا ہے مفت والے بھی ہوتے ہیں ماشاء اللہ، ڈاکٹر مفت والے، ہر سارے ایک جیسے تو نہیں ہوتے نا، کوئی ناراض نہ ہو جائے نا، مفت والے۔ تو اب تو یہ ہے، پر دو چیزیں فرمائیں، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائیں اور اپنے نفس پر کنٹرول کر لے، ہم جنت میں اس کو ٹھکانہ دیں گے۔ عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ، قرآن کے طالب کا درس سنو، ایک نابینا صحابی اس وقت آتے ہیں جب امیروں کی مجلس میں نبی علیہ السلام ان کو دعوت دے رہے ہیں، اور بڑی مشکل سے ان کو اکٹھا کیا، وہ کہتے تھے ہم غریبوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، ہمارے ساتھ بات کرنی ہے تو الگ کریں۔ آپ نے بڑی مشکل سے وہ جماعت جوڑی تھی، تو ایک نابینا صحابی آتے ہیں، اس نے آ کر مسئلہ پوچھا، قرآن کی آیت، آپ نے اس کو کہا کچھ نہیں، زبان سے کچھ نہیں کہا، لیکن انسان ہے، ناگواری ہوئی جس کا آثار چہرے پہ نظر آ گیا، منہ سے کچھ نہیں کہا، کبھی نہیں آنا تھا، یہ کرنا تھا، وہ ادھر اللہ نے وہی کہتی ہے، تو کہو میرا بندہ نابینا تیرے پاس، اے میرے محبوب قرآن سیکھنے کے لیے آتا ہے، اور آپ تیوری چڑھاتے ہیں، منہ بناتے ہیں۔ وہ ان کے پیچھے لگے ہیں جو بے پرواہی کرتے ہیں، وہ نہیں آتے تھے، جائیں پہاڑ میں، جائیں جہنم میں، کوئی ضرورت ہے، ان کو ضرورت ہے، جو طلب لے کر آیا ہے، پہلے اس کی جوڑی بھر، اس کو دو، اس کا پہلا حق ہے، ان کا نہیں ہے، وہ ایمان لائیں گے تو پھر کی بات کریں گے، یہ ایمان لا چکا ہے۔ اللہ نے بڑی تعریف کی ہے، تو لمبی تفسیریں لکھی جاتی ہیں، میں نے مختصر کر دیا۔ اکڑے ہوئے انسان کو فرمایا قتل الانسان ما اکفرہ، وہ مارا جائے انسان کیسے ناشکرا بنا بیٹھا ہے، یہ کہاں سے پیدا ہوا ہے، اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو ہم نے پیدا کیا، نطفے سے پیدا کیا ہے، فقدرہ، اور ایک انداز میں پیدا کیا، پھر اس کے دنیا میں آنے کے راستے کو بھی ہم کشادہ کرتے ہیں، جب سے ڈاکٹر نے پیٹ پڑھنے شروع کر دیے، پھر ادھر سے بھی اوپر سے نکال لیتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارے بچے ایک طرف راستے سے آ جاتے تھے، ادھر وہ ایک مرتا ہے کہ بچہ جلدی کرو جلدی، نہ آپریشن کیا تھا ابھی مرا، وہ پیسے کو ڈھول دیتے ہیں، عورت کی پیٹ کو بھی بعض دفعہ مشکل ہو بھی جاتا ہے، لیکن اکثر یہی کرتے ہیں کہ چلو ہماری فیس تو بن جائے، اور کئی ایسا مشکل مسئلہ بھی اڑ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کے دنیا میں لانے کا راستہ بھی آسان کرتے ہیں، آسانی سے بچہ پیدا ہو جاتا ہے،
پھر موت بھی ہم دیتے ہیں، قبر میں بھی ہم لے جاتے ہیں، پھر قبر سے اٹھائیں گے بھی ہم۔ ثم اذا شاء انشرح، انسان کو دیکھے اپنے کھانے کی طرف، ہم اوپر سے پانی اتارتے ہیں، زمین کو پھاڑتے ہیں، اس میں غلے اور انگور، ترکاریاں، زیتون، کھجوریں، باغات اور میوے اور ترکاریاں اور چارے، گھاس، یہ سب ہم اگاتے ہیں۔ متاعا لکم ولانعامکم، تم بھی کھاتے ہو، تمہارے جانور بھی کھاتے ہیں۔ ایک دن آئے گا بچوں کو پالنے کے لیے مجھے یہ کرنا پڑتا ہے، وہ کرنا پڑتا ہے، یہ ہے وہ۔ فرمایا ایک دن آئے گا یوم یفر المرء من اخیہ، انسان اپنے بھائی سے، اپنی امی سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی محترمہ سے اور اپنے لاڈلے بیٹے سے بھاگے گا۔ یہ حال ہوگا۔ ہر آدمی کی اپنی ایک شان اور حالت ہوگی، اس میں مست ہوگا۔ بعض چہرے سفید چمکتے دمکتے ہوں گے اور بعض چہرے کالے بھجنگے ہوں گے اور دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہوں گے، وہ کافر کے چہرے ہیں۔ جب ہم قیامت قائم کریں گے، سورج کو لپیٹا جائے گا، ستارے گر جائیں گے، پہاڑ چرائے جائیں گے، 8-10 مہینے کی گابن اپنی کار پھرے گی، وحشی جانور شہروں میں آ جائیں گے اور جناب سمندر جو ہیں ان میں جوش آ جائے گا، پانی باہر آ جائے گا، اور دو معنی ہوتے ہیں، جھونکے گرم ہو جائیں گے، پانی گرم ہو جائے گا، ایک ہے پانی نکل کے باہر زمین میں پھیل جائے گا۔ جو روحیں جوڑی جائیں گی، مردوں کی روحیں جو الگ تھی آپ کو جوڑ کر یہ انسان بن جائیں گے، سامنے آ جائیں گے، اور جو جس عورت کو، بچی کو زندہ دگور کیا جائے گا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کیوں بھائی اس کو زندہ دگور کیا تھا۔ صحیفے مل جائیں گے، کسی کو دائیں ہاتھ میں، کسی کو بائیں ہاتھ میں۔ ستاروں کی قسم، صبح کی قسم، یہ قرآن جو ہے یہ رسول کریم کا قول ہے، اللہ کی کلام ہے، وہ لایا ہے جو اللہ کے ہاں بڑا عزت والا ہے، جبریل ہے، اور وہ مطاع ہے، اس کی مانی جاتی ہے، وہ سردار ہے سب کا، فرشتوں کا۔ اس ساری قسمیں اٹھا کر وما صاحبکم بمجنون، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارا ساتھی ہے یہ دیوانہ نہیں ہے، ظالمو ان کو دیوانہ کہتے ہو، ایسا تو کوئی فضانہ کائنات میں تمہیں ملے گا ہی نہیں۔ ایسے ہیں وہ واقعات بھی تمہارے سامنے ہیں، جب تم سارے بس ہو کے لڑنے مرنے پہ تیار ہو گئے، ایک ہی اس بچے نے سارا تمہارے لڑائیاں ایک لمحے میں ختم کر کے دکھا دی۔ عقل مندی کی دلیل نہیں ہے۔ بڑے بڑے تمہارے تجربہ کار تھے، وہ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ابھی نبوت سے پہلے اگر بچپن ہی زندگی ہے نا، 40 سال کے بعد آپ کو نبوت بھی، تو اس میں آپ جو فیصلے کرتے لوگ خوش ہو کے چلے جاتے ہیں۔ پھر اگلی صورت میں بھی انہی چیزوں کا فرمایا کہ یہ چیزیں نہیں رہیں گی، اور ایک یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان اپنے سخی رب، کرم کرنے والے رب کے ساتھ تجھے دھوکے میں کس نے ڈالا کہ اس کی فرما برداری سے ہٹ کر شیطان کے پیچھے لگی ہے، حالانکہ اللہ نے تجھے پیدا کیا، تجھے برابر کیا، ایک اعتدال پہ رکھا، ایک اور لمبا ہوتا دوسرا چھوٹا ہوتا، ایک ٹانگ بڑی ہوتی دوسری چھوٹی ہوتی، والا تب بدل، ہر چیز کو پورے لیول کے ساتھ خوبصورت بنایا ہے۔ حیا نہیں آتی پھر اس کی نافرمانی کرتے ہو اور قیامت کو چٹلاتے ہو۔ کرامن کاتبین تمہارا اعمال نامہ تیار کر کے بیٹھے ہیں، وہ جنت کی نعمتوں میں جائیں گے اور فجار جہنم میں جائیں گے۔ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ، کم تولنے والوں پر ہلاکت ہے۔ لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، دیتے ہیں تو کم کر کے دیتے ہیں، یہ کوئی انصاف نہیں ہے۔ لینے کے اور پیمانے ہیں تمہارے، دینے کے اور بڑا رکھے ہیں، یہ غلط ہے۔ صرف چیزیں تولنے جو حصی طور پر تول جاتی ہیں وہ نہیں، اس میں ہر چیز آ جاتی ہے، عقیدے بھی اس میں آتے ہیں۔
فجار جو ہے وہ سجین میں ان کی روح جاتی ہیں جو بدترین قسم کی جگہ ہے، اور جو نیک ہیں وہ علیین میں ان کی روح جائیں گی جو اعلیٰ قسم کی جگہ ہے۔ ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون، نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے اور شاہی تختوں میں بیٹھ کر نظارہ کر رہے ہوں گے، ان کے چہرے چمک دمک رہے ہوں گے، اور ان کو رحیق مختوم مہر ابھی توڑی جائے گی اس کی جو مشروب ان کو ملے گا، پہلے کھولا ہوا بھی نہیں ہوگا، اس پر کستوری کی مہر لگی ہوگی، اس کو ابھی کھول کے ان کو پلایا جائے گا۔ ایک وہ شان کے لوگ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہے ہیں ایسے کام کرو تاکہ تمہیں یہ عزت ملے۔ اور دوسرے جو ہیں مجرم لوگ، وہ دنیا میں ایمان والوں کو دیکھ کر ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، وہاں کی مجلس سے گزرتے ہیں آنکھیں مارتے ہیں مذاق کے طور پر۔ یتغامزون، جب واپس ہوتے ہیں تو مذاق بناتے ہوئے آتے ہیں، جب انہیں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ گمراہ لوگ، ایمانداروں کو گمراہ کہتے ہیں، حالانکہ انہیں محافظ نہیں بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمانداروں صبر کرو، کہنے دو جو کچھ کرتے ہیں تم صبر کرو، ایک دن آئے گا تم بدلہ لے لینا، تم شاہی تخت پر بیٹھ کے نظارہ کرو گے کہ ان کی دھجیاں کس طرح اڑائی جا رہی ہیں، ان کا حال کیا ہے، یہ ان کے اعمال اور عقیدے کا بدلہ ان کو مل رہا ہو، اور تم اپنی آنکھیں ان کو دیکھ کر ٹھنڈی کر لینا۔ زمین پھٹ جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، اور کان لگا کر دونوں کھڑے ہیں، کس وقت ہم نے پھٹنا ہے اور کس وقت ہم نے گرنا ہے۔ جب حکم ہوگا زمین اپنے اندر کے ساری چیزیں، مردے، سونے، چاندی، جو بھی اندر ہے باہر نکال کے پھینک دی۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو مشقت اٹھا کر تو چل رہا ہے، کوئی بھی انسان ہو، نیک ہو یا برا، مشقت سب اٹھاتے ہیں۔ دکاندار نہیں اٹھاتا، دفتر والا نہیں اٹھاتا، امیر نہیں اٹھاتا، سب اٹھا رہے ہیں تکلیف، سب نے اٹھانا ہے، تکلیف اٹھانی ہے۔ دکان پہ بیٹھا تب بھی ایک ہے اس کو، تو فرمایا پھر تکلیف اٹھانی ہے، اٹھا کے اپنے رب کو ملنا ہے، تو ایسی تکلیف اٹھا آگے تجھے خوشیاں ملیں۔ ایسے کیوں نہیں اٹھا رہے؟ یہ کدھر تکلیف ہے؟ کیا ہوگا تمہارا آگے؟ جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا اس کا ہم حساب آسان کر دیں گے۔ حساب آسان کرنے کا مطلب، جب حضرت عائشہ نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دفعات نہیں پوچھے جائیں گے، یہی کہا جائے گا یہ تیرا اعمال نامہ ہے، ٹھیک ہے ختم، یہ حساب کوئی پوچھے نہیں۔ یہ اللہ نے پوچھ لیا تو پھر کوئی بھی جواب نہیں دے سکے۔ حساب یسیر ہے اس کو کہتے ہیں، من حوسبا نقش، اس کو بائیں ہاتھ میں مل جائے یہ خوش ہو کر آئے گا اپنے خاندان میں، خوشیاں لگاتا پھرتا ہے وہ، اور جس کو بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ دھاڑ دھاڑ ہائے ہے کرے گا اور جہنم میں چلے گا۔ یہ کیوں کہ دنیا میں بڑا چودھری بنتا تھا، بڑا دکاندار، بڑا تاجر، بڑا افسر، آگے پیچھے لوگ، بڑا ڈاکٹر، اگو پیچھو سارے لوگ لگے پھرتے ہیں، یہ جا رہے بڑا ڈاکٹر ہے۔ اب اس وقت اس کو اسی بستی میں آزاد ہوتی ہے تو ہونے دے، کچھ بھی نہیں، نواز ہوتی ہے تو ہونے دے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم اپنے عیش میں مگر۔ فرمایا اس وقت ادھر خوش تھا کہ اگر روئے نہ ہونا، وہ خوشی تھوڑی تھی، یہ ہمیشہ کو اس کو رونا پڑے گا۔ والسماء ذات البروج، برجوں والے آسمان کی قسم، ایک دن موعود کی قسم، شاہد مشہود کی قسم۔ ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا، خندقوں میں مسلمانوں کو آگ کی خندقوں میں ڈال کر جلایا جا رہا تھا، اور لوگ اوپر کرسیاں ادھر بیٹھ کر اس کا تماشا کر رہے ہیں۔ ایک واقعہ حدیث میں تفصیل کے ساتھ آتا ہے۔ تو کیا کیوں ان کو
جھکالا رہا تھا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اس واسطے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے، قصور ان کا یہ تھا، یہ قصور ہے، اس پر مارا جا رہا تھا، بدمعاش لوگ، بددین لوگ مار رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں یہ واقعہ بھی آتا ہے، وہ ایک بچے عورت کی حسینے کے ساتھ بچہ تھا، لگائی ہوئی تھی، اس کو بھی کہا گیا کہ تم چھوڑ دے ایمان، کہ نہیں چھوڑ سکتے، انہوں نے بچہ پکڑ کے پھینک دیا آگ میں۔ تو اب یہ پریشان ہے، وہ بچی تھی یا بچہ، وہاں سے آواز کی امی جلدی یہ آگ نہیں، یہ گلزار ہے، حضرت ابراہیم پر جس کا سنا باغ بن گئی تھی وہ آگ، ان پر کیسے ہوگی؟ اس واسطے دجال کے پاس جنت بھی ہوگی، دوزخ بھی ہوگی، وہ جس کو دوزخ میں چھوڑے گا وہ جنت میں پہنچ جائے گا، اور جس کو جنت میں ڈالے گا اپنی، وہ ایک اللہ کا امتحان ہوگا، وہ جہنم میں پہنچے گا۔ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، طارق، اس طارق کی قسم رات کو، طارق رات کو آنے والا مہمان، تو ستارہ بھی رات کو ہمیں نظر آتا ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو چاہیے کہ غور کرے کس چیز سے پیدا ہوا ہے۔ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، نطفے سے تو پیدا کیا، یہ نطفہ کہاں سے آتا ہے؟ فرمایا جب یہ نطفہ مرد کی پشت سے آتا ہے اور عورت کے سینے سے شروع ہوتا ہے، پھر ہو کر ادھر نیچے آتا ہے، پھر نیچے سے پھر نکل کر رحم مادر میں جمع ہوتے ہیں۔ تفسیر حضرت شیخ الحدیث مولانا شاہ عبد العزیز نے بڑی عجیب اس کی تفسیر لکھی ہے، کس طرح نطفہ کہاں سے کس ہڈی میں رہتا ہے، کس رگ میں جاتا ہے، کیسے پھرتا ہے، کہاں سے پھر کر وہ وہاں رحم مادر میں ایسے نہیں چلا جاتا، کدھر بنتا ہے کدھر سے چلتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہم نے تو تمہیں ایسا پیدا کیا، تم نے جب پہلے پیدا کیا ہے تو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا، پھر یہاں ایسی چیزیں نہیں ہیں، یہی براہ راست پیدا کر دیں گے۔ اِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٌ، یہ یقینی بات ہے قرآن پاک، یہ مذاق نہیں، ان کی ہر بات یقینی ہے۔ لو تو عمل کرو تو آخرت بناؤ۔ رب بھی تسبیح بیان کرتے ہیں، ہر شے دوری کا بلند و برتر ہے، اس نے پیدا کیا، ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا، وہی چراگاہیں نکالتا ہے، وہی اس لہلاتی کھیتی کو کوڑا کٹ کر بنا دیتا ہے۔ ہم آپ کو ہے میرے پیغمبر قرآن ایسا پڑھائیں گے آپ کبھی نہیں بولیں گے، ہم کے آپ کے لیے جنت کو آسان کر دیں گے۔ آپ لوگوں کو نصیحت کریں، ممکن ہے یہ لوگ نصیحت حاصل کر کے ڈر جائیں اور اپنی آخرت بنا لیں، لیکن جو بدبخت انسان ہوتا ہے وہ اپنی نصیحت سے دور جائے گا، ادھر سے دور ہوگا تو جہنم میں جلے گا، وہاں نہ موت ہوگی نہ زندگی ہوگی۔ قد افلح من تزکا، جس نے آپ کی نصیحت کو سن کر اپنے آپ کو پاک کر لیا، نماز پڑھی، اللہ کا ذکر کیا، تو وہ کامیاب ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ شکر کرتے ہیں، تم کیا کرتے ہیں؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے۔ اور یہ باتیں اس قرآن میں نہیں، پہلے صحیفوں میں بھی گزر چکی ہیں، اور بڑی یقینی باتیں ہیں، یقین کر لو اچھے رہو گے۔ جہنم کی اپنا قیامت غاشیہ آگ چھا جائے گی، بعض چہرے مرجھائے ہوں گے، تھکے ماندے ہوں گے، اور آگ میں جلیں گے اور گرم پانی پئیں گے،
اور ان کے لیے زری کا درخت، ایک زقوم نام ہوتا ہے، ایک زری، سب کانٹے دار، اس پہ نہ موٹا کریں گی نہ وہ کچھ پائیں گی، اور اس کے مقابلے میں کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنی کمائی پر خوش ہوں گے، جنت کے اعلیٰ مقام پہ ہوں گے، کوئی وہاں لب نہیں ہوگی، وہاں جناب چشمے جاری ہوں گے، وہاں تخت بلند ہوں گے، وہاں رکھے ہوئے آبخورے اور برتن اور ساغر ہوں گے، وہاں تکیے لگے ہوں گے، وہاں قالینیں بچھی ہوئی ہوں گی، یہ ساری چیزیں یہی ہو استعمال، ایسے کام کیوں نہیں کرتے؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسے پیدا کیا گیا، آسمان کو نہیں دیکھتے کیسے بلند کیا گیا، پہاڑ کو نہیں دیکھتے کیسے اس کو نصب کیا گیا، زمین کو نہیں دیکھتے کہ یہ کیسے بچھا دی گئی ہے۔ یہاں سے علماء مفسرین مبلغ لوگوں کو دین کی دعوت دینے والے کی صفات بیان کی، فرمایا حق اس کے پاس ہو اور حوصلہ اس کا ایسے ہو جس کا اونٹ، جیسے اونٹ کا ہوتا ہے، کئی کئی دن کئی مہینے پانی نہ پیے تو گزارا کر لیتا ہے، ہاں اس واسطے مشکلات کا اونٹ سے سیکھو، اور تمہاری عزائم آسمان کی طرح بلند ہونی چاہیے، اور تمہاری پیوستگی جم کے رہنا پہاڑوں کی طرح ہونا چاہیے، اور تمہارے اندر تواضع زمین کی طرح ہونی چاہیے، ایسی ہو۔ آپ ان کو نصیحت کرتے رہیں، آپ ان کے دروں پہ تو نہیں ہیں لیکن آپ کی ذمہ داری ہے ان کو بتائیں۔ الفجر ولیال عشر، قریب آ رہے ہیں، تھوڑا سا میں چھوڑ ایک دو باتیں سورج سے سناتا جاتا ہوں، قرآن کا حق نہیں ادا ہو رہا ہے لیکن چلو کچھ نہ کچھ سب نہ کچھ نہ صحیح، لیکن یہی بھی بہت ہے، یہ جو باتیں بن گئی یہی ہمارے قابو میں آ جائیں گے تو بارے نہیں آ رہے، ہمیشہ ہو جائیں، قسمیں اٹھائیں اللہ تعالیٰ نے، پھر فرمایا دیکھو اللہ نے عاد، فرعون، ثمود، بڑے بڑے جو لوگ بڑے کافر گزرے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا، ان کے ساتھ کیا کیا، جس کی باقی صورتوں میں ان کی تفصیل آ گئی، فرمایا اس واسطے ان کو دنیا میں ہلاک کیا تاکہ نمونہ بنے، الذی طغوا فی البلاد، یہ شہروں میں زمین میں سرکشی کیا کرتے تھے، اور سرکشی چھوڑ دو، یہ بتایا انہوں نے فساد بچا رکھا تھا، جب اللہ کے عذاب کا کوڑا ان پر پڑا تو نیز تو نابود ہو کے رہ گئے۔ انسان بعض وہ ہیں جن کو ہم آزماتے ہیں، اس کو عزت دیتے ہیں، عہدہ دیتے ہیں، مال دولت دیتے ہیں، وہ اکڑ جاتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، میں اس درجے کا تھا کہ میری اللہ نے عزت کی ہے، شکر نہیں کرنا، پھر اس پر اکڑتا ہے، اور الٹ کرتے ہم، پہلے مالدار تھا تنگی پیدا کر دیں، وہ پھر کہتے ہیں اللہ نے میں کی ہو گیا پتہ نہیں، اللہ مٹھی بند ہو گئی ہے، میں نے دلیل کر چڑھے، پہلے بات نہیں تھا اور دلیل کہتی جائے، یہ صبر نہیں کرتا یہاں، یہ دونوں کام اس کے خراب ہیں۔ مسلمان کو نعمت پر شکر کرنا چاہیے، اور مصیبت بھی آتی ہے تو اس پر صبر کرنا چاہیے، اس کا نتیجے اچھے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے تم ذلیل، ہم نے تمہیں نہیں کیا، تمہارے اعمال ہیں، اللہ تکرمون الیتیم، تم یتیموں کو عزت نہیں دیتے تھے، تم مسکینوں کو نہ کھلاتے تھے، نہ کھلانے کی ترغیب دیتے تھے، تم تو سارا مال پکڑ کے حرب پر جاتے تھے، بہنوں اور بیٹیوں اور کسی اور بھائی کو بھی نہیں دیتے، کوئی نہ کوئی بات، میں بڑا تھا، میں کماتا رہا، تو ہون پیدا ہوئے، یہ سارا مال بھی رہی، ایسے کر کے تم میراث کھا جاتے تھے، مال کی محبت تمہارے دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، یہ خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے تو ذلیل ہو گیا، ادھر بھی توجہ کرتا مجھے اللہ نے ذلیل کیا۔ آخر
آخر میں اللہ تعالیٰ خوش کر دیتے ہیں آپ. یا ایھا النفس المطمئنہ، اے نیکی پر اطمینان کے ساتھ چلنے والے نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آجا اپنے رب کے ساتھ تو خوش، اور ایسا ہوگا تجھے خوش کر دیا جائے گا، تو خوش ہی رہے گا، خوشی سے جا. اللہ تجھ پر راضی ہے، تو بھی راضی ہے. فادخلی فی عبادی، میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا. کہاں جائیں یا اللہ؟ وادخلی جنتی، ان بندوں کے ساتھ میری جنت میں آ جا. لا اقسم بہذا البلد، پھر اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھاتے ہیں. انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے ایشورا، محنت میں لگا ہے. پتہ ہے کون ہے محنت میں نہیں لگا ہوا؟ کوئی بھی اپنے آپ کو سمجھے بالکل نکم ہو، وہ بھی محنت کسی میں لگا ہوگا. محنت کے بغیر کوئی بھی دنیا میں. ایک نکما رہنا بھی محنت ہے. نکما رہنا ایک مصیبت ہے، کوفت ہوتی ہے. أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ. انسان کا خیال ہے اس پر گزر نہیں رکھتا. انسان کا کیا خیال ہے اس پر دیکھ نہیں رہا. اور ظالمو، تمہیں آنکھیں دیکھنے کے لیے تو میں نے دی ہیں، زبان بولنے کے لیے، ہونٹ بولنے کے لیے، اور ہم نے تمہیں ہدایت کے راستے، جنت کا راستہ، جہنم کا راستہ ہم نے دکھایا. اور تمہاری روزی کے لیے، تمہارے پیدا ہونے سے پہلے تمہاری ماں کی چھاتی پر جو ہے خوراک کے چشمے ہم نے تیار کیے. تو ان طرف نہیں آتا، تو مخالفت کرتے ہیں ہماری. فلقتہ ہماری تو گھاٹی میں داخل نہیں ہوا. جائے گھاٹی، اور گھرتے چھڑانا غریبوں کی. بھوک کے دن بھوکوں کو کھانا کھلانا، یتیموں کو، مسکینوں کو جو مٹی میں ملا بیٹھے. یہ ایک وادی عبور کرنا ہوتا ہے، گویا کہ اپنا مال لے کر غریبوں کو کھلانا. کچھ لوگ کھلا کے خوش ہوتے ہیں، کچھ کہتے ہیں یہ ہمارے اوپر کیا مصیبت بن گئی ہے، اور پھر ایمان لاتے ہیں. یہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں. ان کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا. والشمس وضحاها، اللہ تعالیٰ نے 8-10 قسمیں اٹھا کر فرمایا. کیا فرمایا؟ قد افلح من زکا، جو اپنے آپ کو پور کر مختصر انداز خیر و کرام ما کرنا ودرنا. اسی کو اگر ایک آیت لے کر سارا قرآن اس میں بیان ہے. اصل کیا ہے؟ کامیاب وہ ہے جو اپنے آپ کو پاک کر. مختصر سی بات. اور ناکام وہ ہے جو اپنے آپ کو زمین کی چیزوں میں دھنسا دے. پھر کچھ واقعہ بیان فرمائے. سمودیوں کو دیکھو، ان بدبختوں کس طرح وہ اللہ نے ان کو ذلیل کیا. انہیں اپنے پیغمبر کی بات نہیں مانی. جب اللہ نے پکڑا تو ان کو کسی نے چھڑایا نہیں. اللہ جب پکڑتا ہے تو بلا یخاف عقباہا، پھر یہ نتائج سے اللہ نہیں ڈرتا. جس طرح کوئی اور جو ہے وہ کسی کو پکڑے تو کوئی اس کی پارٹی اس کے مخالف ہو جائے، ہمارے مخالف ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گا، اس کو ڈر لگتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جب پکڑتے ہیں ہمیں کسی کا ڈر نہیں. ہم نہیں پکڑتے تھے، نہیں کہ ہم ڈرے ہوئے ہیں. وہ ہم نے مہلت دیا ان کے فائدے کے لیے. شاید ان سعیکم لشتی، مردوں عورتوں سب کو دن رات کو ہم نے پیدا کیا اور ان کی قسم بھی اٹھائی. فرمایا تمہاری محنتیں مشکل ہیں، مختلف ہیں. کوئی دین کے راستے پہ جا رہا ہے، کوئی دنیا کے راستے پر، کوئی نیکی پر، کوئی برائی کی طرف. سنو ہم 2 راستے بتائیں. جس آدمی نے عطا کیا غریبوں کو، تقوی اختیار کیا اور اچھی بات کی تصدیق کی، ہم اس کے لیے جنت کو آسان کر دیں گے. جس نے بخل کیا، اپنے آپ کو مستغنی کر کے تکبر کرنے لگا اور اس نے دین کی بات کو جھٹلا دیا، ہم اس کے لیے جہنم میں جانا آسان کر دیں گے. اور اس کا مال اس کو ہلاکت سے نہیں بچائے گا. میں تمہیں بڑا
بھڑکتی ہوئی شعلوں اور آگ سے ڈرا چکا ہوں جس میں بدبخت لوگ جائیں گے، الذی کذب وتولی، جو جھٹلاتے ہیں اور منہ پھیرتے ہیں۔ اس جہنم سے سب سے جو بڑا پرہیزگار متقی ہے وہ بچ جائے گا۔ تو کیا کرتا ہے؟ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو مال دیتا ہے اور اپنے آپ کو پاک کرتا ہے، اور اس پر کسی کا احسان نہیں، اس واسطے مال نہیں دے رہا، وہ اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہے، اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ اتنا دیں گے کہ وہ بھی راضی ہو جائے گا۔ مفسرین لکھتے ہیں یہ صدیق اکبر کی شان میں آیتیں اتری ہیں۔ جب وہ اسلام لائے تو اپنے مال سے غلاموں کو خرید کے آزاد کر جاتے اور مسلمان ہوتے جاتے۔ لوگ کہتے ہیں ان کے احسان تھے وہ اسی واسطے، اللہ نے جواب دیا اس پر کسی کا احسان نہیں تھا، اس کے پہلے بھی اس کے احسان ہے، یہ میری رضا کے لیے کر رہا ہے، اس نے مجھے راضی کرنے کے لیے اپنا سارا مال، جب مسلمان ہوا تو 40,000 بدن کتنے ان کے پاس وہ تھے، بڑا تاجر، اور تاجر بھی تھا اور چیف جسٹس بھی تھا، جو فیصلے کرتا تھا لوگ قبول کر لیتے تھے، اتنی عزت تھی۔ اور جب موت کا وقت آیا تو فرمایا مجھے نیا کفن بھی نہ دینا، میرے پرانے کپڑوں میں مجھے کفن دینا، باقی چیزیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو کچھ نہیں کرے۔ وہ ایک جماعت ہے، لوگ لگے ان کے پیچھے لگے ہو، والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ۔ اللہ تعالیٰ یہ قسمیں اٹھا کر فرمائی کہ آپ کو آپ کے رب نے نہیں چھوڑا۔ آپ کی کوئی طبیعت خراب تھی، ایک آدھ دن رات کو نہیں اٹھے تو ہمسائے اور رشتے دار چاچی مچی شیطان ہی روٹ گئے، اس واسطے یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسمیں اٹھا کر ہم نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، آپ سے ناراض نہیں ہیں، آپ کے تو ہر آنے والا لمحہ پہلے لمحے سے بہتر ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وہ ایک کتابیں کئی لکھی گئی، اللہ تعالیٰ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدے کیے ہیں اور ان کے حالات بیان، صفات بیان کیے، وہ اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کے لیے بھی کہا ہے، اتنی شان والا ہے۔ کیا آپ یتیم تھے، ہم نے ٹھکانہ نہیں دیا، پالا ہم نے نہیں، آپ دین کے متلاشی تھے، ہم نے تو آپ کو دین کا صرف دیا نہیں، ہم نے تو آپ کو مبلغ بنایا، دین آپ کے پاس اتنا لوگوں کو دیا۔ آپ کے پاس عائل تھے، آپ غریب تھے، ہم نے آپ کو غنی کر دیا، آپ 100 اونٹ قربان کر رہے ہیں، مال ہے آپ کے پاس۔ آپ کو یتیم آئے تو اس کو چھڑکا نہ کریں، آپ کو سائل ہے تو اس کو بھی نہ ڈانٹا کریں، اپنی نعمت جو اللہ نے ہم تمہیں دیا اس کو بیان بھی کیا کریں، نعمتوں کو چھپا کے رکھنا نہیں، بیان کرو یہ اللہ کی نعمت ہے، ہم نے آپ کا سینہ کھولا ہے، آپ پر جو وحی کا پہلے بوجھ تھا، آپ وحی کا بوجھ آپ محسوس نہیں کریں، وہ بھی تکلیف ہم نے ہٹا دی ہے، اور ہم نے آپ کا ذکر ایسا بلند کر دیا جہاں ہمارا نام آتا ہے تیرا نام بھی ساتھ ہے۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے، مشکل بھی آپ نے بھگتی ہے تو آسانی آ گئی، اب آسانی ہی رہے گی۔ یاد رکھ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب تک باقی کاموں سے، جہاد سے اور تبلیغ سے، وعظ نصیحت سے، ان کاموں سے فارغ ہو جائیں، سونا نہیں، پھر مصلی بھی آ جاؤ۔ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ وہ 4 قسمیں اللہ تعالیٰ نے اٹھا کر فرمایا، انسان کو ہم نے سب سے اچھے سانچے میں پیدا کیا ہے، لیکن یہ ظالم اپنے راستے سے ہٹ کر جہنم میں جا بٹھا ہے۔ جو ایمان لایا اور نیک عمل کیے ان کو ہم اتنا دیں گے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پہلی آیت جو سب سے پہلے اتری ہے، آپ اپنے رب کا نام لے کر پڑھیں، جیسے پیدا کیا ہے انسان کو جب خون سے، محترم رب نے پیدا کیا اس کے نام سے پڑھیں، آپ کو قلم سے سکھایا، یہ سارا کچھ۔ انسان سرکشی اس وقت کرتا ہے جب اپنے آپ کو مستغنی یا ابو جہل کے بارے میں اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے،
الذی ینہا، دیکھتے نہیں یہ آدمی اس بندے کو روکتا ہے جو نماز پڑھتا ہے، اس سے مراد نبی علیہ السلام ہے، اس کو دیکھتا ہوا کہتا ہے خبردار میں نے تجھے کل پھر نماز کی مسجد میں پڑھتے دیکھا تو یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ آپ آئے پڑھتے رہے، نماز پڑھتی ہے، ایک کافر نے آ کر اوپر جیر ڈال دی، جیر تو جانتے ہو نا، ابو جیل نے ڈالی، ابو جیل نے اللہ وہ جیر ہونے کی جو بعد کا آسم دی ہوتے اسے وزیر کر دی، اوج والی نہیں، جو بچہ جننے کے بعد گانا نکلتا ہے وہ یہ اوپر کور ہوتا ہے، بچہ پہلے نکلتا ہے کور بعد میں نکلتا ہے، اس کو یہ کہ وہ جانوروں کے بڑے بڑے ہوتے ہیں نا وہ، تو وہ لے آئے وہ پہن لی، اس سے بھی وہ بری چیز ہے نا کہ وہ ایک ہے وہ اوپر والا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم یعلم بأن اللہ یری، یہ آیت ایسی ہے کوئی بھی اس کے وظیفے کرے اس کے طابق تو اللہ تعالیٰ پہنچے گا۔ یہ ترجمے پر غور کر دی، جانتا نہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یعنی جب یہ بات آئے گی کبھی رشوت نہیں دے گا، کبھی غلط نہیں، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، پوچھے گا۔ الم یعلم بأن اللہ یری، اس کا استحضار ہو جائے تو بس کامیاب ہے۔ ایک پیر کے پاس 40 دن کے لیے وظیفہ بتایا، یہ وظیفہ کرو پھر آپ امتحان دیں۔ آئے گئے کئی بندے تھے، تو میں مرغی اسی جگہ ذبح کر کے وہ پرندے جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، سارے ذبح کر کے تھوڑی دیر کے بعد ایک نہیں آیا، اتنی دیر کے بعد کتنی دیر لایا تو پھر بھی وہ ذبح ہی نہیں کی، واپس لائے۔ ایک چھوٹا سا کام بھی تجھ سے نہیں ہوتا۔ میں عرض کیا حضرت آپ نے صرف ذبح نہیں کہا تھا، آپ نے کہا وہاں ذبح کرے جہاں کوئی نہ دیکھ رہا، میں جہاں گیا اللہ دیکھ رہا تھا، میں کہاں ذبح کرتا؟ کہ تو کامیاب ہو تو سے سارے فیصلہ، بس یہ بات ہے مستحضر ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کبھی کوئی برا نہیں کر سکے۔ اس نے کہا میں ایک آواز لوں، ابو جہل نے کہا کہ یہ ساری باقی پیادوں اور گھوڑوں سے بھر جائے، میری مدد کو آئے۔ اللہ تعالیٰ نے غصے میں فرمایا ہاں یہ گناہگار جھوٹی پیشانی ہے، اس کو ہم بالوں کے پکڑ کے پیشانے سے پکڑ کے گھسیٹیں گے، پھر ہم کہیں گے کہ اپنی مجلس کے لوگوں کو بلا، اور ہم زبانیہ جو جہنم کا دروازہ ہے اس کو حکم دیں گے اس کو پکڑ کے جہنم میں ٹھوک دیں۔ ہم نے تمہارے لیے لیلۃ القدر میں قرآن پاک نازل کیا، اور اس رات کو اتنا اونچا مرتبہ دیا کہ اس رات میں عبادت کرنے سے 1000 مہینے سے بھی زیادہ عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس میں فرشتے بھی اترتے ہیں، اس میں سیر کرنے کے لیے آتے ہیں، کافر اور مشرک بعد نہیں آتے جب تک ان کو کوئی دلائل نہ مل جائیں، اللہ کا رسول آ جائے، صحیفے احکام شریعت کے پڑھ کے ان کو سکھائیں، تو پھر بھی بعد آ جائیں تو یہ مرضی نہ دلائیں۔ یہ مشرک کافر اردو کتاب والے دلائل آ جانے کے باوجود بھی انہوں نے آپس میں لڑائیاں شروع کی، تفرقے بازی کی۔ ان کو حکم تھا صرف اللہ کی بات کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، یہ مضبوط بھی ہے، لیکن انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ کافر اہل کتاب کے ہوں یا دوسرے مشرک، اولئک ہم شر البریہ، کائنات کی سب سے بری مخلوق یہ کافر لوگ ہیں، مشرک لوگ ہیں، خنزیر سے بھی برے، ہر چیز سے برے، پخانے سے بھی برے، گندی سے گندی چیز سے بھی یہ گندے ہیں، یہ سب سے گندے ہیں۔ تو سب سے اچھے آپ کی نظر کیا ہے، میں کون ہے؟ فرمایا جو ایمان لا کے نیک عمل کرے، اولئک ہم خیر البریہ، کائنات کے سب سے بہتر لوگ وہ ہے جو ایمان لائے۔ ان کو دنیا میں کوئی پوچھے یا نہ پوچھے، وہ جہاں کہیں ہو، لیکن ایمان لائے نیک عمل میں ہمارے نزدیک کائنات کے سب سے اچھی مخلوق ہے تو یہ ہے۔ ان کو ہم بدلہ دیں گے، جنت میں ان کو پہنچائیں گے، راضی ہوں گے ہم اس سے اور وہ ہم سے۔ زمین کانپ اٹھے گی، زمین اپنے بوجھ سب اتار دے گی، ان کو نکال دے گی،
انسان ہکو بکو رہ گیا، زمین کو کیا ہو گیا؟ یہ تو اپنی ساری خبریں آپ پہلے تو کبھی بولی نہیں تھی، آپ پتہ چلتا ہے زمین بھی بولتی ہے۔ ہاں کہ اللہ نے جو کہا، پہلے اللہ نے کہا چپ ساتھ لے، جو کچھ تو چپ پر ہو، تو نے نہیں بولنا۔ آپ اللہ نے کہا بولتے، ہم بولے نہیں بولا ہے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ نہیں کہ کیا تو گیا، فرمایا تم نے ذرہ برابر بھی خیر کا کام کیا تو قیامت کے دن اس کا نتیجہ دیکھ لو گے، ذرہ برابر بھی برا کام کیا اور توبہ کر کے بخشوایا نہیں تو اس کا نتیجہ بھی دیکھ لو گے۔ گھوڑوں سے عبرت پکڑو، تمہارے جانور ہیں، تمہاری سواری کے جانور ہیں۔ اللہ نے ان کی قسمیں، 4 قسمیں ان کی صفات کی اٹھائی اور فرمایا یہ کیسے عجیب غریب گھوڑے ہیں، جب یہ چلتے ہیں تو ان کی سینے سے آواز نکلتی ہے، وہ بھی پیاری لگتی ہے۔ جب یہ اپنے پاؤں پتھروں پہ مارتے ہیں تو آگ نکالتے چلے جاتے ہیں۔ رات کو جہاں لوٹ ڈالنی ہوتی ہے فوراً آپ سواروں پہنچا دیں، گھر توڑاتے جاتے ہیں، اور مجمع میں اور لگا ہوا ہے، ہتھیار سے سجے ہوئے ہیں، یہ اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اتنے اچھے گھوڑے ہیں، اتنے وفادار ہیں۔ تو کیا کرتا ہے؟ پیدا تھی کیا، تو نے صرف گھاس ڈالا ہے، وہ بھی ہم نے دیا ہے، تم نے کوئی دانا دیا ہے، وہ بھی ہم نے دیا ہے۔ لیکن ظالمان سن، ان الانسان ربی لکفور، انسان اپنے رب کا بے شکر آدمی ہے۔ اس کو ہم نے اتنی عزت دے دی پھر بھی ہماری بات نہیں سنتا۔ اور یہ اپنے اوپر خود گواہ ہے۔ آپ نے اپنی زبان سے بھی اپنے کام سے سنتے ہوں گے اور دوسروں سے بھی سنتے ہوں گے، میں ابا کرم کہ یار ہم بڑے ناشکر ہیں، کہتے رہتے ہیں، اس لیے اللہ کی نعمت اللہ تعالیٰ بھی وہی فرما رہے ہیں۔ یہ خود گواہی دیتے ہیں کہ ہم ناشکر ہیں، کہ کیوں ناشکر بن کے شکر کا دوبارہ کیوں نہیں بنتے، بننے چاہیے۔ یہ سارے سینے کے راز، زمین جو کچھ ہے راز سب کھل جائیں گے، کھٹانے والی آئے گی، اور پہاڑ روئی کی طرح اور ٹڈیوں کی طرح لوگ، پہلے لوگوں کا ذکر ہے، جس طرح پراگندہ ٹڈیاں، وہ جب ٹڈیوں کا آتا ہے کیا آ جاتا ہے، پورا طوفان آ جاتا ہے، اس کو دیکھو کیسے اس وقت انسان قبروں سے نکل گئے، اس طرح پریشان ہوں گے۔ اور پہاڑ دھونے ہوئے روئی کی طرح، اور ذرا یہ ہوگا، اس کے بعد پھر میدان محشر ہوگا، وہاں جن کے نیک اعمال بھاری آ گئے وہ خوش ہو جائے، جنت میں جائے گا، جس کے ہلکے رہیں گے وہ جہنم میں جائے گا۔ تمہیں تو بہتات نہیں، الہاکم التکاثر، مال زیادہ، اولاد زیادہ، حشر زیادہ، جماعت زیادہ ہو جائے، بس اسی میں تم لگے رہتے ہو یہاں تک کہ مر جاتے ہو۔ وہ بھی تو تفسیر ہے، یہ بھی ہے کہ مر جاؤ گے ہو کیا، وہ تو اپنے مقابلے میں ایک دوسرے کی قبروں کے مردے بھی گنتے تھے۔ ثم کلا سوف تعلمون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم جان لو گے، علم و یقین کے ساتھ جانو گے، سب کچھ ہو جائے گا، اور ہم تم سے ہر نعمت کے بارے میں پوچھیں گے بھی، ہر نعمت کے بارے میں۔ غریب سے غریب تر انسان سے بھی نعمتیں اتنی ہیں، ان سے بھی سوال۔ ایک دفعہ کے ہم بہت ہی بھوک کی حالت میں ایک صحابی کے پاس صدیق اکبر اور حضرت عمر کے ساتھ تشریف لے گئے، اس نے کھانا کھلایا، پانی پہلے اس نے پلایا، پانی جب انہوں نے پیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نعمت کے بارے میں بھی اللہ پوچھیں گے۔ اتنی بھوک کے بارے میں کہ بعد ہمیں اتنا پانی ملا ہے، بعد میں اس نے خوب خاطر تواضع کی کھانے والے کھلائے، پہلے پانی پی تو فرمایا ہاں پانی کے بارے میں ایک گھونٹ کے بھی بڑی نعمت، پانی جب بھوکا پیاسا پانی ایک قطرہ ہی منہ جائے تو جان میں جان آ جاتی ہے، پانی کوئی چھوٹی چیز تو نہیں ہے۔ ہر نعمت کے بارے میں پوچھے گا۔ اللہ نے قسم اٹھا کر فرمایا تم سب نقصان میں جا رہے ہو، لیکن ایمان والا کامیاب ہوگا۔ ایمان کو باقی رکھنے کے لیے نیک عمل کریں، نیک عمل کے لیے دوسروں کو تبلیغ کریں، جب دوسرے کو تبلیغ کرے گا وہ آگے
کبھی کوئی مانے گا تو شکریہ ادا کرے گا، لیکن اکثر جو ہے پہلے وہ آپ کی مخالفت کرے گا، چھوڑ 500 چوہے کھا کے بھی لیا کو چلیے تو ہماری طرح تھا، تو ہمیں نصیحت کرنے آ گیا، ایسی ایسی باتیں کریں گے، فرمایا صبر کریں، یہ 4 کام کر لے، اصل ایمان ہے پہلا، تو اس ایمان کو باقی رکھنے کے لیے 3 کام اور کریں، ان کے الگ ہم ثواب دیں گے، درجے اونچے کریں گے، لیکن ایمان سنبھالا نجات پا ہی جائے گا۔ ویل لکل ہمزہ چغل خور، باتیں بنانے والے، مال کو جمع کر کے گن کے رکھنے والے، اتنے ہو گیا، اتنے ہو گیا، اتنے ہو گیا، اتنے ہو گئے، ان کو کم نہیں کرنا، اس کو رکھے خرچ کے لیے اور کمائیں گے، اور خیال کرتا ہے کہ مال اسے باقی رکھے گا۔ فرمایا اچھا اگر ہمارے حکام کے مطابق یہ نہ چلا تو ہم آج کو ہوتما میں ڈال دیں گے، ہوتما۔ پھر پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں پتہ ہے ہوتما ہے کیا؟ فرمایا وہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے جو تمہارے دلوں تک پہنچے گی، جلا کر۔ دیکھو دل تو اندر ہے، جسم باہر ہے، تو یہاں تو ہم تھوڑے سے چلتے مر جاتے ہیں، دل تو اندر کھڑا ہوتا ہے، پھر بھی وہاں مر جاتا ہے وہاں۔ فرمایا پھر بھی تم زندہ رہو گے، تمہارے باہر والے سارے جسم کو جلا کر اندر تمہارے دل کو بھی جلائے گی، تب بھی تم زندہ ہوگے، تم جو ہے عذاب محسوس کرو گے۔ اللہ بچائے، اللہ محفوظ کرے۔ دیکھتے نہیں اصحاب فیل کے ساتھ ہم نے کیا کیا، ان کو ہم نے تذلیل کر دیا، یعنی بیکار کر دیا ان کو، اور جناب چیڑیوں سے مروا دیا، چیڑیوں سے، چھوٹے چھوٹے، یعنی آبابیل مطلب چیڑیاں، کوئی بھی چھوٹے چھوٹے جانور مراد ہے، آبابیل کوئی خاص قسم نہیں ہے پرندوں کی، وہی چھوٹے پرندے مراد ہیں، چھوٹے چھوٹے۔ وہ چھوٹے پرندے اپنے پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں ایک چونچ میں 3 لاتے، جس میں ڈالتے، وہ بندے کو وہاں ڈالتے تو اس کے بھی پار تھے، ہاتھی کے بھی پار دونوں ہلاک ہو جاتے، وہ اتنا اثر کرتی ہے۔ اور کیا کیا؟ کاسر معقول، ہم نے جگالی بنا دیا ان کو، جگالی ہم جانتے ہیں، گھاس جانور کھا کے پھر اللہ نے پتہ نہیں، انسان کو ایسا نہیں کر سکتا، باقی جانور پہلے کھائی جاتے ہیں، پھر ان کو چبانے کے لیے منہ میں لاتے ہیں، مزے لیتے ہیں، ان کو پیس کے پھر کرتے ہیں، وہ جگالی۔ تو مطلب ہے اس کی کئی معنی، ایک یہی معنی ہے، ایک وہ پخانہ یعنی بعد میں جو پیٹ سے ہو کر پیچھے سے نکل جاتا ہے، اس کو بھی کہتے ہیں۔ بعض اس کو جب گھاس کھاتا ہے جانور چھوڑ تیل کاٹتا ہے تو وہ کچھ کھاتا ہے اور کچھ کٹا ہوا نیچے گر جاتا ہے، پھر اس کے اوپر خود چڑھتا جاتا ہے، اس کو بھی کہتے ہیں۔ تو لیلا فی قریشن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس رب نے تمہیں امن دیا ہے اس کی عبادت تو کیا کرو۔ مکہ والوں تمہاری عزت اس گھر کی وجہ سے ہے، اس گھر کے مالک رب تعالیٰ نے تمہیں عزت دی ہے، اور تم تو تجارت کرنے کے لیے کہیں چلے جاؤ تمہیں ڈاکو نہیں چھیڑتا، تجارت کر کے واپس آؤ ڈاکو نہیں چھیڑتا، کیونکہ کہتے ہیں یہ بیت اللہ کے مجاور ہے، وہاں کے ہمسائے ہیں، ہم نے ان کے دل میں ڈالا تب وہ تمہاری عزت کر رہے ہیں، ورنہ سارا کچھ لے جائیں۔ اور جس نے تمہیں اتنی عزت دی ہے، 2 سفر کرتے ہو، سارے سال کا تمہارا سامان ضرورت کا مل جاتا ہے، اس رب کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ یہ ان کو مطلب کہتے اسی طرح ہمیں بھی، ہم جو جہاں سے مل رہا ہے یہ اللہ دے رہا ہے، اللہ دے رہا ہے، یہ تمہاری تنخواہ اللہ نے لگائی، ورنہ کوئی ایسی آپشن لگا کے باہر کر دے پھر کیا کرو؟ جو بھیج دے باہر کرو جنگل کی طرف تو ادھر بھیج دے، پھر کیا کرو گے؟ تمہاری دکان پہ چار ہو گیا، سڑ گئی ساری، پھر کیا کرو گے؟ یہ ہم نے تمہاری دکانیں محفوظ کر رکھی ہیں، یہ ہم نے دیا ہے، اینٹتے پھرتے ہماری بڑی دکانیں، بڑا میں مالدار ہوں، یہ ہم نے دیا ہے، اس واسطے ہمارے دیے ہوئے مال کو کھاؤ عیش کرو، لیکن صرف حق تو تھوڑا سا نکال دو، اور میرے احکام نماز وغیرہ بھی تو پورے کرو۔ آپ نے دیکھا نہیں
ایک آدمی ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے اور یتیموں کو دھکے دے کر اپنے گھر سے دور کرتا ہے. ایک یتیم ابو جہل کے گھر اپنا حق لے لے گیا, اس کا مال اس کے پاس تھا, دھکے دے کے بجا دی. کچھ ادھر ہوتا ہوا آیا, دوسرے نے مذاق کر کہا کہ یار تو محمد کے پاس چلا جا صلی اللہ علیہ وسلم, وہ لے کر دے گا. مذاق کے وہ تو دشمنی تھی, انہوں نے کہا اس کے پاس چل گیا نبی علیہ السلام کے پاس. نبی علیہ السلام اس کے ساتھ آ گئے, چلو میں چلتا ہوں. وہاں گئے تو کہا اس کو اس کا مال واپس کر دے, تم چرا نہیں کی سارا مال. لوگوں نے کہا تو نے کیا کیا؟ میں اگر نہ دیتا تو بس میری خیر نہیں تھی, آج ہاتھ ختم تھا. تم نے نہیں دیکھا جو میں نے دیکھا ہے. تو یہ یتیم کو دھکے دے کر اور کسی کو کھلاتا ہے کسی ترغیب نہیں دیتا ہے. اور جناب کئی لوگ نمازی ہوتے ہیں اور نماز ان کی ہلاکت کا باعث بنتی ہے, کیونکہ وہ نماز سے غافل ہوتے ہیں. اور وہ جو پڑھتے ہیں نماز وہ بھی دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں. اور معاون کو بھی وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, معاون اس سامان کو کہتے ہیں جو لوگ ایک دوسرے کو مفت دیتے رہتے ہیں عارضی طور پر بھی. اور جب چمچہ دے دیں, گلاس دے دیں, یا سلائی دے دیں, فلان چیز دے دیں, یہ تو مہمان ساتھ والے دیتے ہیں. وہ ظالم وہ بھی نہیں دیتا, سوئی نہیں دیتا, آگ نہیں اٹھانے دیتا, گلاس نہیں دیتا. ایسا ہے تو پھر ہم اس کو جنت دیں گے, اس کو جہنم میں ٹھوکیں گے. کوثر, ہم نے آپ کو کوثر دی ہے. اس کے بڑے معنی ہیں. کوثر ایک عام مشہور آپ جانتے ہیں, حوض کوثر ہے. یہ ہم نے آپ کو دیا ہے. لوگ اس کہتے تھے نا یہ اس کا کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے, اور یہ ہے تو مر جاتی ہے, ان کا پیچھے کون, کچھ بھی نہیں, ختم ہو جائے گا دین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ کہہ رہے ہیں نا یہ ابتر ہے, یعنی آگے نسل اس کی نہیں چلنے والی, یہ خود ابتر ہیں, اس کا نام ان کا نام لینے والا کوئی نہیں. آپ کی اولاد بے شک چلی جائے لیکن آپ کی قیامت تک لینے والے, صرف نام لینے والے نہ, آپ کے نام پہ قربان ہونے والے. ایسے آپ ایسی نعمت کا شکر کریں, نماز بھی پڑھیں تو قربانی بھی دیں. دو چیزیں, یعنی نماز سے مراد تمام بدنی باتیں اور قربانی سے مراد تمام مالی باتیں, پورا دین آ جاتا ہے. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ, کافر کوئی مطالبے لے کر کے آئے, یہ اس طرح کمپرومائز کر لیتے ہیں. اللہ نے وہی بھیج دی, کھولے بندو کہہ دو, کافر ہٹ ہے آپ لفظ ہے, کافر سنو, جن کی عبادت تم کرتے ہو میں کبھی نہیں کروں گا, نہ آج کرتا ہوں, نہ پہلے کیے, نہ کبھی اور کروں گا. اور تم نے بھی اگر نہیں عبادت کرنی تو نہ کرو اللہ کی, اس کا پھر نتیجہ بھگتو گے. تمہارا دین وہ تمہارا اور میرا دین میرا. میں اپنے دین پر رہوں گا, میں تمہارے ساتھ کمپرومائز کر کے درمیان میں ادھر تو کوئی نکتہ نکالا تو اس کی شاباش پڑتی ہے, دیکھو جی اس نے ایسا بات کر دیا, دونوں کو راضی کر. اللہ نے کئی جگہ ایسے سخت الفاظ میں فرمایا, خبردار وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا, آپ ظالموں کی طرف ذرا جھکے بھی نہیں, تھوڑا سا مائل بھی نہ ہو. اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ, جب اللہ کی مدد آئی, فتح ہو, لوگ جب دین میں فوج در فوج, ٹولیوں کی ٹولیاں کافروں کی آ کر اسلام لا رہی ہوں, تو سمجھ لو آپ کا کام آپ کے ذمہ جو لگایا تھا وہ پورا ہو گیا. اب آپ بس بیٹھ جائیں, تسبیح کریں, حمد بیان کریں, استغفار کریں, ہم آپ کو اپنے پاس بلا لیں گے. تبت یدا ابی لہب وتب, چچا ہے, چچی ہے, وہ بڑے سرکش قسم کے, آخر تک ابو لہب اس کا نام تھا, چچا سبا چچا. اور کہتے ہیں ابو لہب اصل نام اس کا اور تھا,
اتنا خوبصورت تھا کہ ایسے معلوم ہوتا ہے جس کے گاروں پر چراغ جل رہے ہیں، اتنا خوبصورت، لیکن ایمان نہیں، اس کا بال کام نہیں آیا، اس کی کمائی کام نہیں آئی۔ جب مرا تو اپنے بچوں نے بھی اس کو دفن کرنے کی نہیں کر سکے، اس کو ایسا ایک بیماری لگی جو بڑی بری بیماری تھی، بو والی تھی اور متعدی ہونے والی تھی، کوئی نیڑے نہیں لگتا تھا۔ آخر کار باہر جھاڑو پھیرنے والوں کو انہوں نے پیسے دیے، گڑھا کھولو اور اس پہ ڈال دو، اتنے پیسے دیں گے۔ انہوں نے بھی اپنا ہاتھ نہیں لگایا، گڑھا کھودا اور اس کو لکڑیوں کے ساتھ اتارنے دے کے اس گڑھے میں جا کے بس ایسا ذلیل ہو کے مرا ہے دنیا میں، آخرت میں اگر آپ دیکھ لیں۔ اسی طرح اس کی بیوی کانٹے بچھاتی تھی آپ کے راستے میں تاکہ یہاں سے گزرے تھے پاؤں میں کانٹے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کانٹوں سے نبی کو تکلیف پہنچانے جا رہی ہے، اسی میں تو ہی مرے گی۔ ایک دفعہ گٹی اٹھا کے لائی تھی، حالانکہ بڑی امیر آتی تھی، وہ آپ اٹھا کے لے آتی اور ایسی میں سواب سمجھتی، تو وہ گٹڑی جو ہے وہ سر پہ تھی، اس کا بوجھ پڑا پیچھے تو رسی نکل گئی تھی گلے کی طرف، وہ یوں گئی تو پیچھے بوجھ اس لکڑیوں کا تھا اور یہاں اس کو پھانسی لگ گئی، خود اپنی گلے میں مر گئی، اس طرح مار دیا۔ صحیح حال قل هو اللہ احد لب باللہ، تعریف خدا بندی، اللہ کون ہے؟ اللہ ایک ہے، وہ نرادھار ہے، کسی کا بچہ ہے نہ کسی کا باپ ہے نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، یہ ہمارا خدا ہے۔ اعوذ بالفلق، آپ صبح کے رب کی پناہ لیں تمام مخلوق کی شر سے، اندھیرے کے شر سے، جادو کرنے والی عورتیں ہوں یا مرد ان کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے۔ آپ اپنے رب کی پناہ لیں، یہ سورت پڑھیں، قل برب الناس۔ آپ اپنے رب کی پناہ لیں جو بادشاہ بھی ہے، جو معبود بھی ہے، کس سے؟ خناس، جس کو شیطان کہتے ہیں، اس کے وساوس سے، جو لوگوں کے سینوں میں وساوس ڈال کر گمراہ کرتا ہے۔ وہ جنوں میں بھی ہیں بہت سے لوگ، انسانوں میں بھی ہیں وہ اس قسم کے لوگ، ان کے وساوس جو دلوں پر نظر بھی نہیں آتے، کیا کر سکے پتہ ہی نہیں لگتا، وہ دلوں میں وساوس ڈال کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اس کی پناہ کے لیے آپ رب سے اپنی پناہ مانگے، یا اللہ آپ ہمیں اس کے پناہ میں رکھیں۔ اور آپ پر جادو بھی کر دیا گیا تھا، ان آیتیں جب اتری تو فرشتوں نے آ کر ایک دوسرے سے مکالمہ کیا کہ اس کو کیا ہے، تو ایک نے سوال کیا، دوسرے نے سارا جواب کھول کے بتایا، یہ جادو کیا گیا اور فلاں جگہ پر یہ کیا۔ آپ نے پھر یہ صورتیں وہاں اس کنویں میں سے جا کر وہ جادو والی چیزیں نکلوائیں، اور یہ آیتیں 11 اس میں گیرے تھی، اس کی بھی 11 دونوں کی آیتیں بنتی ہیں، ایک کی 11 پڑھتے گئے، آپ کے جسم کی بھی گیرے کھلتی گئیں، قرآن پاک کی تکمیل ہوئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پناہ میں رکھے، اور جو کچھ اس میں ہے ہم نے مطالبہ کیا گیا ہے یا حکم دیا گیا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جس سے روکا گیا ہے ہمیں اس سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی، یا اللہ سے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ہم نے جو بیان کیا ہے اس میں جتنی کوتاہیاں ہوں گی، کمزوریاں ہوں گی، یا اللہ تو معاف کر دے۔ حق نہیں ادا کر، ایک صورت بھی اتنی دیر میں نہیں بیان ہوتی تو ہم 1.5 پارہ بھی بیان کیے، تو یہ ہماری کمزوریاں ہیں، بہرحال جو بھی ہے، یا اللہ تو مہربانی فرما، اپنی پناہ میں رکھ۔ اس طرح آخری صورتوں میں یہ پناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ان کو پڑھ کے سوتے تھے، بلکہ یہ حکم ہم بتایا کہ جو آدمی یہ چاروں قول پڑھ کے اپنے پر رات کو پھونکے، سویرے کو ایک دفعہ پھونک لے، تو اس پر کبھی تعویذوں کا، جنوں کا اور جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ یہ اکثر پڑھتے رہنا چاہیے ان کو بھی۔
یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیری پناہ میں آتے ہیں، ہمیں آپ نے یہ وقت دیا، رمضان دیا، قرآن دیا۔ رمضان تو واپس چلا جاتا ہے، پھر سال کے بعد آتا ہے۔ قرآن آپ نے ایسا دیا ہے کہ 24 گھنٹے ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ یا اللہ ہمیں اس سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، کیا جتنے گناہ کر چکے ہیں یا اللہ معاف فرما دے، اور جتنی نیکیاں ٹوٹی پھوٹی کر چکے ہیں یا اللہ انہیں قبول فرما دے۔ آئندہ گناہ سے بچنے کی اور برائیوں سے بچنے کی اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما، روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، اور یہ مواقع پھر ہمیں دوبارہ، آج ہمیں 82 میں یہاں غالباً آیا تھا، 82 میں، آج 25 ہے۔ ہر سال میں نے ہر رمضان میں پورا قرآن سنایا۔ اس طرح آپ دیکھیں کہ 40-45 دفعہ تو میں ایک سنا چکا ہوں۔ یا اللہ قبول فرما لے، اور جو 2-4 آئے تھے وہ بھی 3-4 دفعہ میں نے سنایا ہے۔ میرا کمال نہیں، اس کی توفیق ہے، میرا کمال نہیں، اس کی توفیق، اللہ کی توفیق ہے، ورنہ تو کچھ نہ ہو سکتا۔ یا اللہ آئندہ کے لیے بھی جب تک زندہ رہوں، یا اللہ قرآن کے ساتھ وابستہ خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور لوگوں تک آپ کی قرآن کی بات پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے بچوں کو مصوری نسل قیامت تک کے لیے قبول فرما لے، اور ہم سب کے بچوں کو یا اللہ نیک بنا دے، پورے مسلمانوں کے۔ یا اللہ ہمیں بھی نیک بنا، ہمارے جو والدین تھے ہمارے یہاں سے دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے، ان کی قبروں کو منور فرما، درجات کو بلند فرما، ان کے ہمارے اوپر بڑے احسان ہیں۔ یا اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ ان کی قبروں کو کشادہ کر دیں، منور کر دیں، اچھا کر دیں، سہولت پیش کر دیں، اور ہمیں ابھی موقع ہے دیا ہوا ہے، ہمیں اپنی قبر کو بنانے کے لیے دن رات کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، حیات طیبہ ایمان والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مبارک